سبسکرائب کریں ہمارے چینل SNZ TV کو۔ سبسکرائب کرنے کے لیے اس لال بٹن پر کلک کریں اور گھنٹی کے آئیکن یعنی گھنٹی کے نشان پر بھی کلک کریں تاکہ ہر لیٹسٹ ویڈیو پہنچے آپ کے پاس سب سے پہلے، اور ویڈیو کو لائک بھی کریں اور ساتھ ہی ساتھ شیئر بھی کریں۔ جزاکم اللہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ میرے واجب الاحترام عزیز ساتھی، دنیا ایسی چیز اللہ نے بنائی ہے کہ اس کا سارا دار و مدار جو ہے وہ جو آخرت کی کامیابی ہے وہ دنیا کے صحیح اعمال پہ کے دار و مدار پر۔ اور اگر ہم دنیا کو غور سے دیکھیں تو چاہے ظاہری دشمنوں یا باطنی دشمنوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مقابلے کے لیے بھیجا۔ اس کو بھی لے جا بھائی، حماد اس کو لے جا۔ نفس کے ساتھ، شیطان کے ساتھ، سرکشوں کے ساتھ یہ مقابلہ ہمارا جاری رہے گا۔ اور یہ ختم نہیں ہوتا، کیونکہ آپ علیہ السلام کی زندگی کے آخری لمحات بھی ظاہری مقابلے کے ساتھ ہی اس دنیا سے جب پردہ فرما رہے تھے۔ یہیں سے ایک نقطہ آتا ہے کہ آج کل اگر سب کچھ ہے تو باطنی جو جنگ ہے اس کو نہیں مانتے لوگ، ظاہر کو تو سب مان رہے ہیں، اور یہی سمجھتے ہیں کہ قرب جو ہے وہ اس ذریعے سے حاصل ہو جاتا ہے، اس ذریعے سے حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ اتنے مجاہدے کیوں کیے گئے؟ تو یہ باطنی جنگوں کے لیے کیے گئے، باطنی لڑائیوں کے لیے کیے گئے، ورنہ عبادات ہر چیز سے انسان کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ جس طرح کہ انسان نماز تو پڑھ رہا ہے مگر وہ ظاہری طور پہ جنگ نہیں لڑ سکتا جب تک اس کی تربیت حاصل نہ کرے۔ وہ علم تو حاصل کر رہا ہے، فقہ تو پڑھ رہا ہے، اور پھر علم کا تعلق صرف فقہ سے نہیں ہے نہ درس نظامی سے۔ یہ جو آج کل ہم کہتے ہیں جی صرف ہمارا علم کا تعلق ان چیزوں سے، یہ نہیں، اور خود ہم جو ہے نا وہ بن کے بیٹھ گئے۔ اب ظاہر بھی نے سے معانی اور الفاظ سمجھ میں آتے ہیں، اور یہ شروع سے چلا آتا۔ بعض لوگ ایسے بھی پیدا ہوئے جو غیر مقلد سب ظاہر بین تھے، اور انہوں نے علم باطن کا بھی انکار کیا، تو صریح حدیث کا انکار، کیونکہ علم باطن کا جو ہے یہی ہے کہ اگر صوفیہ کسی چیز کا انکار کرتے ہیں، اگر کسی صوفی سے علمی بات کرتے تو اس پہ تو گمراہی کا ٹھپا لگا دیتے، اور خود ظاہر بین جو ہے صحیح صحیح روایات کا انکار کر رہے ہیں، اور وہ مومن ہے۔ اب ہے کشف اور الہام اور خواب۔ اب کون سی شریعت میں حجت نہیں ہے؟ یہ ظاہری مسائل کے اندر حجت نہیں ہے، شرع تو پوری ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور آپ علیہ السلام نے خوابوں کی پوری کتاب الرؤیا ہے جو روایت سے بھری پڑی ہوئی ہے۔ یہ بھی علم کا ایک ذریعہ ہے، بطور ذریعہ اگر اس کو استعمال کیا جاتا ہے تو وہ بھی وہ لوگ جن کے پاس اللہ نے اس کے ذریعہ علوم دیے تو وہ اس کے لیے حجت ہو جاتا ہے، بشرط یہ ہے کہ وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہو۔ خلاف شرع تو بڑی دور کی بات ہے، کیونکہ ایسی کافی چیزیں جو قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہیں، لیکن صوفیہ نے اس کا معیار جو رکھا ہے وہ قرآن اور سنت کو رکھا ہے۔
ان کا معیار اس سے بڑا ہے. مولویوں نے اس کا اتنا معیار رکھا ہے کہ شریعت کے خلاف نہ ہو. نہیں، صوفیہ نے اس سے بڑھ کر رکھا ہے. کیا رکھا ہے؟ قرآن اور سنت کے مطابق نہ ہو تو رد ہے، یعنی نص کے مطابق ہونا چاہیے. اور نص کے حساب سے کیا ہے جی، اس میں پھر 4 چیزیں خود بخود آ جاتی ہے کہ وہ عبارت النص ہو، دلالت النص ہو، اقتضاء النص اور اشارت النص. اس کے خلاف ہو تو اس کو رد کر دیا جاتا ہے. یہ تمام صوفیہ کے ائمہ کا مذہب ہے، یعنی اس پر صوفیہ کا اجماع ہے. ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو کسی امام کا اس میں اختلاف نہیں ہے. شیخ عبد القادر جیلانی ہو، خواجہ معین الدین چشتی ہو، شیخ ابو الحسن شاذلی ہو، شیخ شہاب الدین سہروردی ہو، مجدد الف ساجی، ان پانچوں کے پانچوں ائمہ اور اس سے پہلے جتنے بھی امام علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر کے امام جعفر صاحب، جتنے بھی بزرگان دین ہمارے گزرے ہیں صوفیہ کے، ان میں سے کسی کا یہ مذہب نہیں ہے کہ ایسی چیز یا کشف ہو، الہام ہو، القاء ہو، خواب ہو، اگر وہ قرآن و سنت سے ٹکراتا ہو تو اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. یہ ایک ذریعہ ہے علوم کا. اب ایک ہے کہ خواب حجت ہے، کشف حجت ہے، الہام حجت ہے. یہ منطقی بات ہے، سمجھ گئے آپ کو؟ منطق نہیں مارے. اس کا مطلب ہے ذریعہ ہے. اس سے حاصل ہونے والا علم معتبر ہے یا نہیں؟ اصل چیز ہے علم معتبر. قرآن اور سنت کے مطابق جو بھی چیز آ رہی ہو کسی بھی ذریعے سے، اس کا اعتبار کیا جائے گا، ورنہ نہیں. اب صوفیہ میں بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے درس نظامی نہیں پڑھا ہو اپنے گھر، لیکن ایسے لوگ اور باقی جو نے پڑھا ہوتا ہے، تو یہ شروع سے اختلاف تو ان کا رہا ہے. بعض نے جواب دیتے تھے جو ائمہ سے ٹکرائے تو پھر تو وہ ان کے مرید بن گئے، جو ادھر ادھر سے ٹکرائے تو باتیں شروع ہوئی. اور اس میں علماء کی یہ بات صحیح بھی ہے، مولویوں کی، کہ یہ غلط نہیں ہے کہ بلا علم جو ہے وہ طریقت نہ چلائے. اب وہ علم تمہارے ذریعے سے آنا شرط نہیں ہے، ان کا علم اعلیٰ ہے. بلکہ میں یہ کہوں گا، عرض کروں گا کہ تصوف میں جو علم حاصل نہ کر سکا، علی حجویری رحمۃ اللہ نے فرمایا وہ صوفی ہی نہیں ہے. علی حجویری فرماتے ہیں کہ صوفی کا عالم ہونا ثابت آ گیا، جب وہاں سے جگہ خالی ہے، اس طرف سے آ جائے، اس دوسرے دروازے سے اندر آ جائے. مگر عالم کا صوفی ہونا ثابت نہیں. اب جس کے پاس علم نہیں ہے وہ اپنے آپ کو صوفی نہ سمجھے، ابھی وہ عابد اور اس میں چلا گیا. ابھی تم نے طریقے سیکھے. اور اس کے لیے یاد رکھنا کہ صوفی کو بھی صرف نحو پڑھنا چاہیے، ترجمہ قرآن آنا چاہیے، تجوید آنی چاہیے. خود بخود نہیں آئے گی، صرف جو اشارات ہوتے ہیں وہ کھلتے ہیں. وہ اللہ کسی کو دے دے، ایسی حافظ قرآن بنا دے، اس کا کام ہے، وہ قدرت ہے اللہ کی. لیکن بطور حکمت جو ہے اس کو یہ چیزیں لازمی سیکھنی. یہ لازم اور ملزوم چیز ہے. اس حد تک آپ کو ترجمہ آنا چاہیے کہ عبارت پڑھنے چاہیے. نہیں تو آج کل تو علماء نے، مولوی نے بڑی آسانیاں بھی کر دی، اردو میں چھپ گئی. آپ کی میں نے اکثر پڑھا بھی ہے، صوفیوں کو بھی پڑھا ہے، اس چیز کو بھی پڑھا ہے. یہ فتاوے بھی میرے مطالعے میں رہتے ہیں، دیکھتا رہتا ہوں کون. اور یہ میں دلیل کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اور یہ میں ثابت بھی کر دوں گا تم لوگوں کو کہ یہ باتیں میری کمزور نہیں ہیں، کہ سہوا ہر کسی سے ہوا، صرف صوفیاء سے نہیں ہوا.
اور اتنی خطرناک حد تک ہوا ہے کہ اگر اس کو اصول پر لیا تو بچانا مشکل ہو جائے ہم ایک دوسرے کو۔ تو میں نے اس کا یہ نتیجہ نکالا کہ بھئی اس میں پڑھنے والا بندہ خراب نہ ہو، بس جس نے جو کام کیا اس کے سامنے جو معاملہ آیا اس وقت ہم نہیں تھے، علماء نے یہ مسائل کس طرح بیان کیے یا صوفیان، تو اگر وہ ان کے حال کے حساب سے ہو تو اس پر چھوڑ دو، باقی اصول ہر زمانے کے لیے اور ان کے مسائل ان کے زمانے کے لیے، تو جھگڑا ہی ختم ہو جائے۔ یہی اکثر ہوتے ہیں کہ لوگ جزیات اٹھا اٹھا کر کے لاتے ہیں، میں تو شروع سے کہہ رہا ہوں، لیکن جس طریقے پر صوفی کا انکار کیا جا رہا ہے کہ صوفی کے اندر یہ چیزیں ہونی چاہیے، اس میں اس وقت اگر دیکھا جائے جو اصول انہوں نے وضع کیے تصوف کے لیے، اس میں آج کا کوئی بھی صوفی خود بھی پورا نہیں اترتا، حتیٰ کہ مولوی بھی نہیں پورا اتر سکتا۔ اگر صوفی ادھر ماہر نہیں ہے تو ادھر مولوی بھی ادھر ماہر نہیں ہے، اگر اس کے ادھر آنے سے گمراہی پھیلے گی تو اس کے بھی ادھر جانے سے گمراہی پھیلے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ انکار۔ کیا ہے جی؟ مثال کے طور پہ اب مطالعہ تو لوگوں کا ہے مگر ذکر نہیں ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ جی یہ بھی ذکر ہے، تو آپ علیہ السلام کے دور میں یہ چیزیں تھی اور قرآن نے اس کو، لیکن کیا صحابہ مختلف ذکر نہیں کرتے؟ کیا حضور سے مختلف ذکر ثابت نہیں؟ یہ اذکار جتنے بھی، ایک قرآن اور حدیث جو بری پڑھی، پھر قرآن کو قرات، علم، کتاب ہے اللہ کی، کتاب اللہ فرمایا اللہ نے اس کو، وہ ہر کسی ایک چیز کا مجموعہ نہیں، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا، ہر زبان میں نہیں کہ آپ جی یہ اصل قرآن کے لیے ورتل القرآن ترتیلا، یہ حکم جو ہے صرف قرآن کے لیے، باقی زبانوں کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر اس کو بھی کرو گے تو آپ برابری کس چیز کی دے رہے ہو؟ لہذا کلام جو غیر کا ہوگا اس کو تجوید سے پڑھنا شرط نہیں ہے، لیکن قرآن کو پڑھنا یہ لازمی ہے، فرض ہے، اتنا کہ آپ اپنی نماز اس کو صحیح کر سکیں۔ لیکن یہاں دو باتیں کہ یہی قرآن اگر غلط پڑھا جا رہا ہے اور وہ اس پر قادر نہیں ہے تو پھر اس کی نماز کی اجازت دے دی جاتی ہے، تو اس کے ایمان پہ شک تو نہیں کیا جاتا، اس کی نماز کو بھی مانا جاتا ہے۔ اور اکثر ایسے علماء آپ کو ملیں گے، اگر ان کو قاریوں کے سامنے بٹھا دو تو سارے قاریوں کے سامنے سارے مولوی فیل ہو جاؤ گے، جس نے ایک روایت نہ پڑھی، ان کے نزدیک تو تمہاری نماز ہی نہیں ہوگی۔ کیونکہ لحن جلی جب آتا ہے تو اس میں نماز، مگر اب یہاں آپ نے ایک مجبوری کے تحت اجازت دی ہے جی نماز، اب اس کا تعلق کیسا ہے؟ اس میں کوئی محفوظ ہے؟ اور جن جن استادوں سے آپ نے پڑھا ان کی تجوید تو خدا پہ بنا، پہلے والوں کی تو سبحان اللہ تھی، ابھی جو ہے محنت ہو گئی ہے، تو اس سے پہلے والوں کی تجوید تو سبحان اللہ تھی نا، اللہ پاک ہے ہر چیز، تو پھر تمہارا کیا حال ہوگا؟ تھا؟ اس لیے ان چیزوں میں سختیاں کرنے کے بجائے پھر تو ہم پرست کیا کرتے، یہ ایک مافیا ہوتا ہے، اگر اصول فقہ میں آپ اس پر ڈال دو کہ آخر ایک شخص پر جب آپ فتویٰ لگا تو اس کی وہ بات بھی تو لکھو جو آپ کو اس کے ساتھ کلام ہوئی، ہم نے بیٹھ کے ان سے بات کی، انہوں نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا، وہ بات نہیں لکھی، یہ انصاف کی بات، یہ فتوے کی بات کمزور ہو جاتی ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ میرا پیر ہی کیوں نہ ہو، سنی سنائی بات کو حضور نے گناہ ہی کہا ہے، آگے تک پہنچانا اور پھر بات واضح نہ کر کے اس کو چھپا کر کے، جب آپ ایک آدمی پر ایک بات لکھتے ہو تو اس نے یہ کلام کیا ہے کہ نہیں کیا،
آپ مور لگاتے میں جی سوال کا محتاج ہوں، ٹھپا لگا دیتے، یہ تمہاری خام خیالی ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے. یہ 3 گناہ سے خالی نہیں ہے. نمبر 1 بلا تحقیق بات پر آپ نے حکم دیا. نمبر 4 وہ شریعت کے حدود نہیں تھے، آپ نے اس پہ لگایا، تو آپ حدود اللہ میں داخل ہیں. آپ نے حدود اللہ کا انکار کیا. ابن تیمیہ ابن عربی پر فتویٰ لگائے، ابن جوزی نے منصور، کسی امت کے علماء نے اس کو نہیں مانا ہے، حالانکہ انہوں نے اس کو کافر تک لکھا ہے، لیکن اس کا وبال ان پر بھی پڑا ہے، ان کو چھپاؤ نہیں. تلبیس ابلیس کے اندر خود ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے لکھا، میں خود پڑھ رہا تھا کہ ایک صوفی آیا، ایک مولوی نے بہت بڑے قصر بنائے ہوئے تھے، جہاں سب پہ رد کرتے کرتے جب ادھر پہنچا تو میں پڑھ رہا ہوں ان کو. اب کوئی کہے گا جی عالم ہے، کوئی وہ تو نہیں ہے، لیکن میں اب اسی وجہ سے بتا رہا ہوں کہ آگے کیا فیصلہ کون کر رہا ہے. جی فقہا کا فیصلہ وہ کر رہے، ایک غیر فقی یعنی ایک غیر مجتہد ان کا فیصلہ کر رہا ہے. تمہارا تلازم ہی نہیں ہے، تقابل ہے کہ تم ان کے اجتہاد تک پہنچ سکو. تو فیصلہ تب کرو جب تم مجھ سے بڑے عالم ہو جاؤ. لیکن کیونکہ شروع سے جو بھی آتے ہیں وہ صوفیہ کا بڑا، یہ مامون رشید جب سے منطق اور فلسفہ لایا تھا نا تو وہ سب سے پہلے خود بھی معتزلی ہو گئے تھے، اس کے بعد سے یہ مسئلے بڑے چڑھ گئے تھے. اور یہ منطق اور فلسفہ تصوف میں نہیں پڑھایا جاتا، یہ یاد رکھنا. صوفیہ نے اس کو نہیں پڑھایا ہے، انہوں نے اللہ کا ذکر کرا ہے، تو اس لیے ان پہ رد نہیں کرتے. جو صوفی تھے وہ بڑے بڑے عالم تھے، وہ بھی یہ نہیں کہ خدا نخواستہ انہوں نے یہ علم حاصل نہیں کیا ہے، یہ علم یہ پڑھ کے ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں عطا کی. پھر ان کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا دونوں پڑھ کے کہ جو چیز ہے اس میں ہے. تو فرماتے ہیں کہ وہ صوفی جب گئے تو اس نے بڑے بڑے قصر بنائے، تو یہ چلے گئے. تو اس نے کہا حضرت میں نے آپ سے وضو کا طریقہ پوچھنا ہے. کراؤ. تو انہوں نے 3 دفعہ وضو کرنے کے بجائے 4 دفعہ پانی سے ہاتھ دھو دیا. تو انہوں نے کہا اوہو اسراف کیا تم نے. کیا کہا؟ تو اس پر انہوں نے فرمایا، صوفی نے کہا کہ میں نے تو صرف 1 دفعہ پانی زیادہ کر لیا، میں نے اسراف کر لیا. تم نے اتنے بڑے بڑے قصر بنائے، یہ اسراف نہیں ہے؟ اس پر اس پہ ایسا حال طاری ہوا، پہلے بھی بخار میں تھا کہ اس کے اوسان خطا کہ ادھر پھر ابن جوزی نے جس صوفی کی واٹ لگانے کی کوشش کی حضرت نے، یہ جاہل تھا، یہ تھا، یہ فلاں تھا، یہ تو مباحات میں سے. اب خود دیکھیں کہ سنت کیا ہے. اب یہاں مباح اور سنت کا مقابلہ جب ہوگا تو اس نے تو اس کو یہ نہیں کہا کہ تو نے حرام کہا ہے، تو اس لیے کہ لفظ اسراف آ گیا. تو اسراف اور کس چیز کا نام ہے؟ جب آپ ایک محل میں رہ سکتے ہو تو مباحات ہے. تو صوفیہ کا ایک مذہب ہے، وہ ہٹ کٹ کے رہتے، لیکن سنت تو یہی ہے. کیا حضور کے پاس مال نہیں تھا؟ کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت تھے، ان کے پاس مال نہیں تھا؟ کیا یہ صحابہ جتنے تھے اصل صوفیہ ہی تو تھے؟ ان کی زندگی میں جو سادگی ہے یہی تو ہمیں تصوف سکھاتا ہے. 22 لاکھ مربع میل کا حکمران جی اینٹ کے نیچے اینٹ سر پہ رکھ کے سو رہا ہے. آج تک یہ منہ سے بولنا حضرت عمر کا آسان ہے، اس طرح بننا بہت مشکل ہے. مشکل تو چھوڑو، میں کہتا ہوں تم ناممکن ہو. یہ خصوصیات اللہ نے جو تصوف کا اعلیٰ معیار اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا نا، یہ کسی کو دیتا نہیں، بہت مشکل ہے. صحابہ ان کو حضور کی صحبت حاصل، کیوں کہ یہ چیز صحبت ہے، اور وہ صحبت ان کو میسر تھی، ہمیں نہیں.
تو یہاں کیا گیا؟ اب یہی کام جب صوفی دوسرے مباحات کرتے تو اس میں تمہارے فتوے شروع ہو جاتے کہ تو حرام خور، تو فلاں، تو ڈبکا، اور ادھر اب اپنا دفاع کر رہے ہیں تو سنت کے خلاف ہو جائے. تو اب ادھر کیا ہے سنت؟ یہ بتاؤ نا. جب ادھر کے مباحات جائز ہے تو دوسرے مباحات پر کیوں حرام ہے؟ اور تقوی یا تو ہماری تعریف ہے نہیں ہے. یہ تقوی کیا ہے؟ دو حلال چیزوں میں ایک کو پسند کرنا. اور فتویٰ کیا ہے؟ حلال اور حرام میں تمیز کرنا. تو یہ حلال ہے کہ رکھ سکتے ہو، جائز ہے، مگر بہتر یہ کہ زندگی سادگی کے ساتھ گزارو. کیوں کہ آپ علیہ السلام نے اپنی حیات مبارکہ اسی طرح گزاری، صحابہ نے، تو یہ آپ کی سنت سے ثابت ہے. یہی وجہ ہے کہ آج غربت یا یہ سادگی، اس کو عیب جو لوگ سمجھ رہے اور حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو یہ سنت کی تحقیر نہیں. حالات تو وہی ہے کہ ہم سادگی کے ساتھ رہیں. ایک تو بندے کو اللہ نے غریب بنایا، دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے مال اسی طرح رکھا ہے. ایک وقت ایسا آیا کہ آپ سے دنیا ہٹائی گئی، اور ایک وقت ایسا آیا کہ ساری دنیا آپ کی قدموں پہ دی گئی. تو آپ علیہ السلام نے تو پہلے ہی اس میں دنیا کو پھینک دیا اس طرح دعوت کے سامنے. اب یہاں ایک ہے کہ مقابلے کے طور پر، اب اس میں کیا حکمت ہے؟ یاد رکھو کہ جب دین کے مقابلے میں دنیا آ رہی ہے تو پھر دین کو اختیار کیا جائے گا. اچھی دنیا کو منع نہیں کیا گیا مثال کے طور، لیکن وہی چیز جو دین کے لیے استعمال ہو رہی ہے وہ اچھی چیز ہے. آپ علیہ السلام نے جب دعوت دی تو عربوں نے کیا کہا؟ ایک ہاتھ میں چاند. تو حضور کا فقر اختیاری ہے کیونکہ وہ دین کے مقابلے میں آ رہا ہے. کہ آپ کو سرداری دے دی جائے، یعنی منصب بھی دی جا رہا ہے، لیکن منصب کی شرائط کیا ہے؟ حسین ترین عورت آپ کو دی جائے. اور تیسری شرط کیا تھی؟ وہ میں بھولا ہوا ہوں، اللہ مجھے معاف فرمائے. مال، جتنا مال چاہیے تمہیں دے دیا جائے. یعنی دنیا کی تینوں چیزیں، اس دنیا میں تین چیزیں، ایک عورت، مال اور منصب. یہ یاد رکھنا. اب کافروں کا ذہن دیکھو، یہ بنیاد یاد رکھنا. دنیا میں تین چیزیں کیا ہے جس سے انسان؟ عورت، مال اور منصب. یہ اسی پہ لڑائی ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے ایک ہاتھ میں چاند رکھ دو اور دوسرے میں سورج. یعنی یہ ناممکن ہے، اگر یہ بھی کر لو تب بھی میں دعوت دینے سے باز نہیں آؤں گا. دعوت اللہ، کیونکہ وہ کیس میں بعد میں اللہ تعالیٰ نے دین کی برکت سے وہ تینوں چیزیں آپ کو عطا فرمائی ہیں. اور جب مدینہ گئے تو آپ کو حاکمیت بھی دے دی گئی، کیونکہ وہ چیز کس چیز کے لیے رکھی؟ دین کے لیے چھوڑی. گویا جو چیز آپ نے دین کے لیے چھوڑی وہ دین کی برکت سے اللہ تمہیں دوبارہ دے گا اور اس سے بہتر دے گا. یہی ہے کہ کہیں صوفیہ، جب ان کی صوفیہ کے نام سے وہ اس وقت تک نہ پہنچے کہ بھائی جو چیز دین کے مقابلے میں ہے اس کو چھوڑ دو، جو دین کے مقابلے میں نہ آئے اس میں قباحت نہیں. تو کلمے کے مقابلے میں لا الہ الا اللہ، یہ دعوت آپ نہیں دے. اگر ہمارے تو آپ علیہ السلام کو اللہ نے عورتیں بھی دی، آپ علیہ السلام کو اللہ نے حاکمیت بھی دی، آپ علیہ السلام کے بارے میں پوری دنیا کا مال اللہ نے کر دی. یہاں تک کہ اللہ نے فرمایا اگر تم چاہو تو یہ احد پہاڑ سونے کا بنا دیے جائے. کس کا بنا دیے جائے؟
اور یہ تمہارے ساتھ چلے. نبی نے سونے کو پسند نہیں فرمایا، لیکن دعا کے ذریعے رزق کو پسند فرمایا. یا اللہ کہ میں ایک وقت بھوکا ہوں تو دوسرے کے لیے تجھ سے ہاتھ پھیلاؤں. یہاں کیا مانگا جا رہا ہے؟ یہ کون مانگ رہا ہے؟ تو تم تو کہتے ہو اللہ کے یہ ذکر اللہ اس کے لیے نہیں کرنا چاہیے، یہ اس کے لیے، اس سے ثواب نہیں ملے گا، اس سے نہیں ملے گا. یہ تمہارے فقہا کا حال ہے، تو باقیوں کا کیا حال ہونا چاہیے؟ ترک دنیا مجاہدے کے لیے ہے، ترک دنیا حلال اور حرام کے لیے نہیں ہے. نفس پر طاقت اور شاکہ، یعنی جب آپ کو تربیت بھی دی جاتی ہے تو اس وقت کیا کیا جاتا ہے؟ جب بھی کسی تو اس کو ہر دورائے سے گزارا جاتا ہے، مرغوب غذائیں اس پر بند کر دی جاتی ہے، ابلے ہوئے دال اور سارے پتہ نہیں کیا کیا بھوکا رکھا جاتا ہے، یہ تاکہ یہ مضبوط ہو جائے. اس میں جو یہ فلسفہ آپ لوگوں نے تلاش کیا ہے یہ سراسر غلط ہے. جو فلسفہ اس کا بیان کیا گیا قرب کے لیے، یہ لڑنے کے لیے. قرب تو اللہ کا آپ کو دے، تم دعائیں مانگو اللہ تمہیں دے دے گا. لیکن جو یہ قوت حاصل کرنا اللہ نے آپ پر فرض کیا ہے، وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ. تو قوت ایک ظاہری ہے اور قوت باطنی ہے، دونوں کے لیے مجاہدہ شرط ہے. اور وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اور دنیا میں طاقتور لوگ ہی غالب آ رہے ہیں. تو یہ طاقت اللہ نے پیدا کی ہے، تم نے نہیں پیدا کی. اس سبب کو اختیار کر کے ہی آپ اس کو ہرا سکتے. یہی وجہ ہے کہ شیاطین کو پتا ہے کہ ظاہر میں ہم سے یہ نہیں جیت سکتے، لیکن باطن میں ہم ان سے نہیں جیت سکتے. اور یہی چیز ہے کہ باطنی قوتوں کا انکار کرتے کرتے تمہیں یہاں لا کے کھڑا کر دیا کہ جب وہ جام تمہارے ہاتھ میں آیا اور وہ نوالا تو نہ تم اسے نگل سکے اور نہ اگل سکے. کیوں؟ کہ بات بزرگوں نے کی ہے. بات تصوف کا یہ والا سبق صحیح نہیں ہے، یہ چلے ٹھیک نہیں ہے، یہ فلاں ٹھیک نہیں. مشاہدہ کرتے ہیں. آپ نے تقریر بھی کر لی، بخاری بھی پڑھ لی، قرآن بھی پڑھ لے، پھر تم سے شیاطین کیوں نہیں بھاگ رہے؟ عامل سے کیوں بھاگ رہے؟ تم تو صوفی بھی بن گئے ہو، تم سے کیوں نہیں بھاگ رہے؟ پھر عامل سے کیوں بھاگ رہے؟ گویا عرف نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ جس نے تربیت کی ہے چیز اسی سے ڈرتی ہے. قرآن میں موجود ہے مگر تمہارے بزرگوں کے اقوال میں نہیں، احادیث میں موجود ہے مگر تمہارے بزرگوں کے اقوال میں نہیں. یہ اصول فقہ کی چیز تھوڑی تھی. کیا فقہ آپ کو یہ دعوت تو نہیں دیتی نا کہ جی قرآن میں جو چیز ثابت نہ ہو؟ قرآن سے ایک چیز ثابت ہے، ضرورت نہیں، بعض چیزیں نہیں بتاتا بندہ. اگر ایک چیز ادھر منسوب ہے تو دوسری جگہ منسوب ہے. بات یہ کہ یہ چیز جب تھی تو اس کو اہل حق نے چھوڑا اور اغیار نے پکڑا ہے. تھی تو ان کے ساتھ بھی مگر انہوں نے اس کو زیادہ اہمیت دی، تم نے نہیں دی. تو اس وجہ سے وہ تم سے آگے نکلنا چاہیے. اللہ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے؟ کیا اللہ صرف ہم اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ سے حاجتیں نہیں مانگیں؟ یا اللہ نے ہمیں فرمایا کہ مجھ سے حاجت مت مانگا کرو، حاجت تم اپنی خود پوری کرو، عبادت میری رضا کے لیے کرو. تو کیا اللہ کی رضا کے لیے اللہ سے حاجت نہیں مانگیں گے؟ اللہ اس سے راضی ہوگا کہ تم مجھ سے حاجت مت مانگو. اللہ فرائض کے اندر نیت نہیں کرنی چاہیے. جس وقت صحابہ نے ہجرت کی تھی اس وقت ہجرت فرض عین تھی.
کیا تھی؟ یہ انما الاعمال بالنیات، ایک عمل کے لیے نہیں فرمایا، یا اعمال جمع ہے، اور ہر عمل کی نیت بھی جدا ہے، نیت بھی جمع ہے. تو فرض میں رضائے الہی کے علاوہ کوئی نیت نہیں کی جا سکتی. مگر اس لیے جہاد کی بھی 3 قسمیں. ایک شخص اللہ کی اس کے لیے لڑ رہا ہے، ایک شخص وہ بھی شہید ہے، اور ایک جو اپنے مال کے لیے لڑ رہا ہے وہ بھی شہید ہے. اگر تم سے تمہارا کوئی مال چھینے اور تم اس کو نہ دو، اگر اس نے تمہیں مار دیا تو تم شہید، اور اگر تم نے اس کو مار دیا تو وہ اس میں غرق ہے. اب ادھر اس شہادت میں اعلیٰ اولا اور غیر اولا تو ہے، مگر شہید دونوں ہیں. آپ کہتے ہیں نہیں تم شہید ہی نہیں ہو. تو یہ جو دنیا کے لیے شہید ہوا ہے یہ کیا ہے؟ ملک کے لیے شہید نہیں ہوتا، فلاں کے لیے شہید نہیں ہوتا. تو یہ جو شہید ہے یہ کس کے لیے؟ یہاں تو حضور نے نہیں فرمایا یہ والا فلاں اعلیٰ یہ شہید ہے. ایک شخص نے نیت کی کہ میں اپنے بیٹے کو عالم بناؤں یا کوئی بنا، اس کا بیٹا محنت بھی کی، وہ نہیں بن سکا، وہ گمراہ ہو گیا، کچھ بھی، اس کو پھر بھی ثواب ملے، کیونکہ نتیجہ تمہارے ہاتھ میں نہیں، اور نیت تمہارے ہاتھ میں. اسی طرح مانگنے میں بھی اللہ سے ہی نیت کرو گے، اور اللہ سے مانگنے کا ذریعہ ذکر و دعا ہے. یا دعا کے ذریعے مانگو گے یا ذکر کے ذریعے مانگو گے، اور یہ دونوں طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے. اور ہمارے والے اس پر اعتراض کرے تو یہ تو تمہارا حال ہے، باقیوں کا کیا حال ہوگا؟ تو یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی، اور یہ جو تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی تعویلیں کر رہے ہو، یہ آپ کو کس نے اختیار دیا ہے؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا ہے تجارت کا، یہ حضور نے نہیں کیا. وہ کس کے لیے کیا تھا؟ دنیا کے لیے نہیں، کمانے کے لیے نہیں کیا تھا. تو اچھی دنیا کو تو انبیاء نے اختیار کیا ہے اور اس کو مانگا بھی ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اب اس کی مثال کیسے؟ تو اس کے بعد آپ حیات مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیکھیں کہ آپ علیہ السلام نے سادگی کو اختیار کیا مال کے بعد بھی، اور نہ چھوڑا، اللہ کی راہ میں دیتے. یہی طریقہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا، یہی طریقہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا، یہی طریقہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا، اور یہی طریقہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. اس کے بعد جو خلفاء ان کی زندگی میں ہے ٹھاٹ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن، تو وہ بھی تو غلط نہیں ہے، وہ بھی ٹھیک ہے. بات یہ کہ یہ بھی اور یہ بھی تو ثابت دونوں ہے. اس کو آپ برا بلا نہیں کہہ سکتے. یہ فلاں جو ہے نا ٹھاٹ سے رہ رہا ہے، فلاں یہ رہ رہا ہے، فلاں یہ رہ رہا ہے. اللہ نے اس کو جو مال دیا ہے، اگر وہ شکر کے ساتھ اس کو ظاہر کرتا ہے کہ مجھ میں اللہ کا فضل ہے تو اس کو ثواب ملے گا، اور اگر دکھلاوے کے لیے تو اس کو اس کا عمل ضائع ہو جاتا ہے. لیکن یہ انسان کے اندر کا معاملہ ہے، اس پر آپ فیصلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ باطنی مرض تم کو یہ ریاکار ہے، یہ فلاں ہے، یہ نیت کی طرف جاتا ہے، اور نیت کا فیصلہ یہ نبی کو اللہ بتاتا ہے اور اللہ کو پتہ ہوتا ہے، باقی کسی کو نہیں بتاتا. یہ بات غیب میں چلی جاتی ہے. تو آپ مجھے بتاؤ کہ جتنے لوگ ہیں، اب وہ کہتے ہیں جی شرع ظاہر کو دیکھتی ہے، شرع ظاہر کو دیکھتی ہے، شرع ظاہر کو دیکھتی ہے.
تو ایسی کون سی خلاف شرع بات ہے؟ ایک شخص آپ سے سوال کرتا ہے کہ جی تمہارا فلاں ایسا ہے، میں نے کہا اس سے دو باتیں کرنا، تم نے دیکھا ہے؟ وہ کہے گا نہیں۔ میرے پاس ایک بچہ آیا، وہ کہیں خانقاہ میں گیا، کہنے لگا وہ تو گمراہ ہے۔ کیا کہا اس کو؟ میں نے کہا میں عقیدہ اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتا ہوں، ایمان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میں اس عقیدے پر ہوں اور سندن دیوبندی ہوں، مسلکن حنفی ہوں، تو اس سے تو میں گمراہ نہیں ہو سکتا۔ اگر عقیدہ اہل سنت والجماعت کو ماننے والا بھی گمراہ ہے تو پھر تو کیسے مومن ہے؟ اب رہی دوسری بات، بدعملی، تو تو نے دیکھی ہے؟ نہیں، میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ ان کے تقوی جھوٹ سے بھی نہیں ٹوٹتے، اور بڑے بڑے اس میں بیٹھے ہوئے۔ آپ مجھے بتاؤ کہ شریعت کے اعتبار سے یہ گناہگار ہوا مگر وہ اپنے آپ کو ولی اللہ سمجھ رہا ہے، تو یہ کبر کی علامت ہے، یہ متکبر ہے۔ کیوں؟ کہ تجھے اپنے عیب نظر نہیں آتے، جس کو دوسروں کے عیب نظر آتے، یہ کبر ہے۔ یہ اصلاحاتاً بات کی جاتی ہے کہ آپ ہمارے سر کے تاج ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تم نے دیکھا؟ جی نہیں، میں نے نہیں دیکھا۔ کیا کیا؟ جی کسی نے ہمیں بتایا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس نے سنی سنائی بات آگے تک پہنچائی اس کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ پھر آپ علیہ السلام کی روایت ہے کہ مومن میں سوائے جھوٹ کے، سمجھ گئے؟ سوائے جھوٹ کے، یعنی جھوٹ ایک ایسا خطرناک بیماری ہے کہ تمہارے ایمان کو بھی تباہ کر سکتا۔ یہ منافقت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ منافق کی 3 علامات ہیں، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، جو وعدہ کرے اس کے خلاف کرے، اور جو امانت اس کے پاس رکھوائی جائے تو اس میں وہ خیانت کرے۔ یہ نفاق کی طرف انسان کو لے، مگر یہ متقی پرہیزگار ہے۔ کیا ہے؟ کسی بزرگ کا خلیفہ ہے، تم لوگوں کو اجازت ہے کہ تم گناہ پہ گناہ کرتے جاؤ، تم تب بھی ولی اللہ ہو، اور جس کا ثابت نہیں وہ کر لو۔ یعنی ہمارا گناہ تو ابھی ظاہر بھی نہیں، تیرا تو ظاہر ہو گیا، اور تو اب اس گناہ کو گناہ نہیں مانتا، تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک تو کافر ہے، کیونکہ تو اپنے گناہ کو حلال سمجھ رہا ہے۔ فرمایا ہم کسی بھی اہل قبلہ کو کافر نہیں کہتے جب تک وہ اپنے گناہ کو حلال نہ سمجھے۔ اب تم جا کے کفر کے فتوے نہیں لگانا، میں ڈرانے کے لیے کر رہا ہوں، تم لوگ فتوے نہ لگا لو، تم مفتی نہیں ہو، میں ایک بات بتا رہا ہوں۔ ہم فتویٰ نہیں لگا رہے، ڈرا رہے، تھوڑا سا بتا رہے کہ آئندہ مجھے کہیں گے فلاں کو ایک صوفی گزرا ہوگا حاجی عثمان نام کا، وہ صوفی نہیں تھے، تو کہیں یہ وہ نہ ہو جائے، یہ ڈر رہے ہوں گے۔ ابھی میں تم لوگ کی، تم ادھر آؤ تو صحیح، تمہیں پتہ چل جائے گی کہ میں کیا چیز۔ ایک نے کہا کہ تم ہمارے شیخ سے بات کیوں نہیں کرتے؟ کہہ رہا یہ آدمی، پوری مفتیوں کی ٹیم بیٹھے گی، 25-30 مفتیان کرام بیٹھیں گے، تب جا کے قابو ہے۔ میں نے کہا سارے بیٹھ جاؤ تب بھی میں قابو میں آنے والا نہیں۔ کیا؟ سارے آگے بیٹھ جاؤ تب بھی تمہیں میں ایسا پکڑوں، مجھے پتا کہ تم لوگوں نے کتنا پڑھا ہوا ہے، وہاں سے لا کے رکھو گے، تم یاد رکھو گے۔ میں نے تمہاری گردنیں ناپی ہوئی ہے۔ کا فیض مل رہا ہے بہت پیچھے سے، یہ حاجی عثمان صاحب کے پاس نہیں تھا۔
یہ صرف اللہ نے اس نور زمان کو دیا ہے، دیتا اللہ سب کو دیتا ہے، لیکن ہمیں خاص طور پہ دیا ہے. وہ بھی تمہاری طرح صوفی تھا، خدا اللہ تعالیٰ اس کے جو بھی رحم فرمائے سب پر جس طرح تو. لیکن میں نے اس چیز کو بھی پڑھنے کی کوشش کی، ایک جگہ مجھے مل گئی، لیکن آپ نے وہ تو لکھا مگر اس نے کیا کہا یہ نہیں لکھا. آپ نے تو صرف یہ لکھا ہے کہ جی ہم بیٹھ گئے تھے. کیا بیٹھ گئے؟ بات کیا ہوئی؟ جب آپ لوگ بیٹھے تھے بات کیا ہوئی تھی؟ فریقین کے دستخط کیوں نہیں ہے اس پہ؟ اس پر گواہ کون ہے؟ کوئی بھی کرتا ہے، بڑی خطرناک چیزیں ہو جاتی ہیں. ہم ان کا دفاع نہیں کرتے کہ بزرگوں نے جو، مگر جس چیز پہ اس پر لگے ہوئے اس وقت تقریباً میں سمجھتا ہوں ان میں تم سب صوفی گرفتار ہو. وہ صلاحیتیں آج کسی میں بھی نہیں ہے. آج تو تصوف کو کوئی جانتا نہیں ہے. یہ اصلاحی تعلق کو جو ہے نا تصوف بنایا ہوا ہے. یہ تصوف تھوڑی ہے، یہ اصلاحی تعلق ہے. اور اصلاحی تعلق آپ کسی سے بھی رکھ سکتے ہو، کسی بھی اچھے اور نیک آدمی سے رکھ سکتے ہو، عالم سے رکھ سکتے ہو، مولوی سے رکھ سکتے ہو، مگر یہ صدیقیت میں داخل نہیں ہے. میں اعتراض نہیں کر رہا، مگر یہ اصولی بات ہے. اصولی بات اس طرح کہ کوئی قاری کے ساتھ بیٹھا نہیں. بطور حکمت یہ ناممکن ہے اور بطور قدرت ناممکن نہیں ہے. لہذا دنیا حکمت کی مکلف ہے، اور قدرت جو ہے وہ کرامات اور معاوضہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. ہم اس کے یہ اختیار سے باہر ہے. جو چیز اختیاری ہے وہ بات کرتے ہیں، جو چیز حصول میں ہے اس پر بات ہوگی. حصول کا جو ذریعہ حکمت ہے. اگر ایک شخص 100 سال کسی عالم کے ساتھ بیٹھے اور اس سے درس نظامی نہ پڑھے، یہ عالم نہیں بن سکتا. یہ اصول کی بات بتا رہا. اب حصول کا جو طریقہ کیا ہے کہ بیٹھنا نہیں بلکہ شاگردی کے ساتھ بیٹھ جائے، یہ 10 سال میں مولوی بن کے باہر آ جائے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ ایک قاری کے ساتھ بندہ بیٹھتا رہے اور وہ پڑھتا نہ رہے، یہ کبھی قاری نہیں بن سکتا. تو جب تک اصول تصوف کے اسباق نہیں کرتا، یہ صوفی کیسے بن گیا، یہ چلہ کشی نہیں کرتا، یہ کیسے حامل بن گیا. اب آتے ہیں اس بات پر. اب اصول اور حصول کی بات کر رہا ہوں. اصول یہ کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کو علاج کرنا نہ آئے وہ کسی کا علاج کرے، یہ اس کا ضامن ہے. یہ حدیث ہے. یعنی اس کو اگر کوئی نقصان ہو گیا، یعنی ایک اناڑی تھا اس کو کام نہیں آتا تھا، وہ کود پڑا، بندہ مر گیا، یہ مجرم ہوگا. اس کو نقصان ہو گیا، یہ مجرم ہوگا. لیکن ایک ماہر سے مر گیا، یہ مجرم نہیں ہے. یہ پیمانہ کس نے رکھا؟ میں نے تو نہیں رکھا نا، یہ میں نے تو نہیں رکھا. ہم نے رکھا ہے. یہ روایات سے ثابت کرا رہا ہوں. ہم صوفی، ہمارا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے فیض چلتا آ رہا ہے، امام جعفر صادق سے چل رہا ہے، اور شیخ ابو حنیفہ. ایک فنا فی اللہ ہے، دوسرا فنا فی الرسول ہے. ہمیں حضور سے محبت ہے، اولیاء سے محبت ہے، علماء سے محبت ہے. یہ مت سوچو کہ ہمارے اندر لوگ موجود نہیں، ہمارے اندر بھی موجود. جب مسلمان، اسلام تو غالب ہی رہے گا. اسلام جب مٹ جائے گا دنیا ختم ہو جائے گی. مسلمان غالب اور مغلوب ہوتے رہیں گے بدعملی کی وجہ سے اور عمل کے اچھے ہونے کی وجہ سے. جب مسلمان غالب ہے تو کفر منافقت میں چلا جاتا ہے اندر، ملک کے اندر. اور جہاں مسلمان مغلوب ہو وہاں کفر ظاہر ہو کر آتا ہے.
سمجھ آ رہی ہے؟ پھر منافقت کی روپ اختیار کرتا ہے، اور جب منافقت کی روپ اس نے اختیار کی تو آپ علیہ السلام نے ان کو کچھ نہیں کہا، خاموشی سے رہے۔ اتنی خطرناک باتیں کر جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا دوسروں کو سمجھانے کے لیے۔ ایک لگا ہمارے پیچھے پیچھے کفر تک بک گئے، کون کھڑا اس کے پیچھے؟ کیونکہ اب وہ علمی بات ہے جو اللہ کے کرام کو علم نہیں ہے، مگر کیونکہ اس کے ساتھ تم نے جو لیبل لگایا ہوا ہے، تم لوگوں کو سب چیزوں کی اجازت ہے۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ گمراہ صرف وہ نہیں، گمراہ یہ بھی ہوتے ہیں۔ ایک آدمی فسق کی وجہ سے گمراہ نہیں ہے، یہ یاد رکھنا، وہ ایمان والا ہی ہوتا ہے، صحیح العقیدہ سے بھی گناہ ہوتے ہیں، اسے آپ فسق کہیں گے، اور بھی اس صورت میں جب آپ نے دیکھا ہو اور اس پہ شرعی حدود بھی نافذ کر سکو تب، ورنہ آپ جھوٹے ہوں گے، وہ نہیں۔ کسی کے بارے میں اگر آپ بات کرنی ہے، عمومی بات کرنی ہے، تو پھر آپ عمومی بات کرنا، اس کا نام لے کے نہیں کرنا۔ جب نام لوگے تو پھر قضا پر آ جائے گا مسئلہ۔ سنت سے دونوں چیزیں ثابت ہوتی ہے، اگر کسی کی خبر آتی تو، لیکن نیکی کی ایک تاثیر آپ علیہ السلام نے فرمائی۔ نماز پڑھنے والے، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ نماز کی پابندی، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یعنی نماز میں تاثیر موجود ہے کہ انسان کو برائیوں سے روکتی ہے اور فحش کاموں سے۔ فحش بمانا کیا؟ بے پردگی، فحش، بے حیائی سے اسے روکا جائے گا۔ تو اب کیا فوراً روک دے گا؟ نہیں، نماز پڑھتے پڑھتے ایک دن ضرور رک جائے گا۔ ایک شخص کی شکایت آتی حضور کے پاس، یا رسول اللہ، یہ ہر کام تو کرتا ہے، شریعت تباس پابند، لیکن باقی کام شریعت کے خلاف۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان قریب، جب لوگوں نے اس کو ٹارگٹ کیا تو اب حضور کا فرمان دوسرا ہے، فرمایا ان قریب اس کی نماز اس کو برائیوں سے روک دے گی، کیونکہ اب وہ شخص سامنے آ گیا۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا اس کی نماز قبول نہیں ہے، کیا فرمایا؟ ان قریب اس کی نماز اس کو برائیوں سے روک دے گی۔ اور جہاں کسی کا پتہ نہیں ہے کہ اب عمومی بات ہے، تو فرمایا جو اس طرح نماز پڑھے تو اس کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ یہ عمومی بات ہے، لیکن جہاں ٹارگٹ کیا، جہاں بتایا شخص کو کہ یہ ہے، تو فرمایا ان قریب اس کی نماز، اور بعد میں بالکل وہ ٹھیک ٹھاک ہر چیز صحیح ہو گئی۔ تو جب بات لوگ تمہاری نظروں کے سامنے آ جائے تو دعوت یہ ہوگی کہ ان قریب اس کی نماز اس کو برائیوں سے روک دے گی، ان قریب یہ ذکر اس کو برائیوں سے روک دے گا۔ اور جہاں بات ڈرانے کے لیے عمومی کرنی چاہیے تاکہ انسان اندر سے اللہ کے ساتھ جڑ جائے، تو ایک ہے ظاہر میں کہ یہ لوگوں میں بدنام، اور ایک ہے باطن میں بھی اللہ سے جڑ جائے، کیونکہ دو ہی طریقے جس سے شیطان آپ کو وہ کرتا ہے، اور دونوں طرف سے، ظاہری یہ اور باطنی یہ کہ نہیں، آپ جو کام کرو اللہ کے لیے کرو۔ تو حاجتیں مانگنا بھی ہمیں نبی نے سکھائی ہے، سورہ واقعہ پڑھنا حاجت کے لیے حضور نے سکھائی۔ آپ کہو کہ جی اس پہ ثواب نہیں ملے گا، یہ فیصلہ کرنے والے آپ کون ہو؟ صلاۃ حاجت پہ آپ کو ثواب نہیں ملے گا، اس کا فیصلہ کرنے والے آپ کون ہوتے؟ حضور نے فرمایا ہے یہ آپ کے فقیہ کا کام ہے، آپ کو اس میں پردے کی کیا ضرورت؟ جب ایک فرمان حضور کا ہے تو آپ اس میں اپنی مت لگاؤ نا۔ یہی وجہ ہے
ایک خواب ایک بزرگ کا تھا کہ بھائی جی ٹھیک ہے، لیکن اس کی تعبیر دوسری بھی کہ جس مقصد کے لیے اس نے ذکر شروع کیا ہے وہ دنیا اس کو حاصل ہو جائے گی، کیونکہ تعبیر گندگی کی یا اس کی حضور نے مال سے بھی دی ہے۔ تو دوسروں پر اعتراض کرنا آسان ہے، بڑے بڑے لوگ جب اوپر آتے ہیں تو پھر یہ لوگ جو ہے نا اپنی مافیا کو استعمال کریں گے کہ ہم جو ہے نا مافیا سرگرم ہو جائے گا، پھر ہم فتویٰ کیسے، اس سے کچھ نہیں ہونے والا۔ ہوئے ہیں، اس سے ثابت ہوا کہ بڑے بڑے لوگ بھی استعمال ہو جاتے ہیں۔ اگر اب ان پر کلام کیا جائے گا تو تمہارے پاس جواب نہیں ہوگا، کیونکہ اصول میں تم بھی پھنس رہے ہو، مگر ہماری عادت نہیں ہے اس میں ڈنڈی مار کے بدبو چھوڑنے کی۔ تو عرض یہ کہ کشف، الہام، القاء، خواب یہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ جو چیز احادیث مبارکہ سے ثابت ہو اس کی قسمیں بھی حضور نے بیان فرما دی ہے، اس کا کلی رد کرنا بھی گمراہی ہے۔ کیا کرنا؟ اس کو حیثیت نہ دینا، یہ بھی متواتر روایات کے خلاف چلا جاتا ہے۔ رہی یہ بات کہ عین الیقین کا تعلق ہے ان چیزوں سے، اور حق الیقین آپ کو کیسے حاصل ہو رہا ہے؟ تو اللہ تو نظر نہیں آئے گا نا، تمہیں القاء ہوگا دل میں۔ الہام ہوگا تو جیسے ظاہری علم کے اندر بھی باطنی تین لوگ ہمیں ملتے ہیں، گمراہ، حق اور نفس پرست۔ عین میں بھی اب اسی ملے گا اور حق میں بھی اسی طرح ہوگا۔ اس میں تمیز کرنے والے کو عالم کہا جاتا ہے، اس کے دیکھنے والے کو نہیں کہا جاتا۔ علم کا کام ہے تمیز کرنا کہ کون سی چیز اللہ کی طرف سے آئی ہے، کون سی چیز شیطان کی طرف سے آئی ہے، اور کون سی چیز نفس کی طرف آئی ہے۔ تو جو رحمان کا بندہ ہوگا وہ پہچان جائے گا کہ یہ چیز رحمان کی طرف سے آئی ہے۔ اس کے پہچاننے کو ہی علم کہتے ہیں۔ اور خواب میں یوسف علیہ السلام نے جو تعبیر دی، اللہ نے اس کو علم کہا ہے، اور نبی کو علم حاصل ہوتا ہے، ان کو فن نہیں دیے جاتے ہیں۔ وَعَلَّمَ آدَمَ أَسْمَاءَ كُلَّهَا، یہاں اللہ نے علم دیا ہے آدم علیہ السلام کو، یوسف علیہ السلام کو علم دیا ہے، حضور کو علم دیا، آپ علیہ السلام تعبیر دیتے تھے۔ تو خواب دیکھنے والا آ کے حضور کو خواب سنا رہا ہے، تو خواب تو حضور نے نہیں دیکھا، خواب تو اب دوسرے نے دیکھا، حضور نے خود بھی دیکھے، لیکن جو دوسرا دیکھ کے آ رہا ہے اور حضور ان کو تعبیر دے رہے، تو دوسروں کی خواب کی تعبیر، دوسروں کے کشف کی تعبیر اور دوسروں کے الہام اور القاء کی تعبیر جاننا، اس میں تمیز کرنا، اس کو علم کہتے ہیں۔ بس جو اس کا علم کا حامل ہو جائے وہ ہے اصل۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں، حضور کو بھی دیکھتے ہیں۔ اب یہ حضور کو جو دیکھ رہا ہے تصور سے دیکھ رہا ہے، تو حضور کا خیال بھی بہتر، لیکن ایک چیز ایسی کہ اس نے حضور کو خواب میں دیکھا یا ایک خیال ہے۔ اکثر آپ لوگ یہ تعبیر کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ مجھے بیداری میں بھی دیکھے گا، تو اس کی تعبیر کہتے ہیں جی آخرت میں دیکھیں گے، تو وہ تو سب دیکھیں گے۔ وہ جو کافر بھی جاتا ہے اس کے بھی سامنے کیا جاتا ہے تیرا نبی کون ہے، یہ بعض میں جیسے حضور کو عام حالات پہ
جب آپ دنیا پہ تھے تو سب آپ کو دیکھتے تھے، ابو جہل بھی دیکھتا تھا، منافق بھی دیکھتا تھا. یہ مرتبے کی طرف اشارہ ہے، ہر کسی کو یہ نظر نہیں آتا. بعض لوگ جیسے خواب میں دیکھیں تو بیداری میں بھی دیکھیں، یعنی اس کے بعد اس کے مکاشفات کھل جاتے ہیں، اور ظاہری حالت میں بھی اس کو تصور میں بھی دیکھا جا سکتا ہے. تو اب اس میں تمیز کرنا کہ اس نے جس میں مثالی دیکھا یا تصور کیا ہے، یہ اب تمہارا کام نہیں ہے. تو جس کو علوم حاصل ہو جائے، علم، اور وہ بھی قرآن اور حدیث اور اس کے مطابق، تو اس کو تو اس کو نظر آتا ہے، اس کو حقیقی فیض حاصل ہو رہا ہے، اس کو جس میں مثالی سے حاصل ہو سکتا ہے. آپ علیہ السلام کا کوئی لطیفہ اس کی طرف متوجہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو متوجہ کر دیا ہے اس لطیفے کو. اس لیے تصوف میں لطائف تھے. انسان کو سمجھو گے تو جس چیز سے اس کا لنک ہے اس سے پہچان ہو جاتی ہے. اب سمجھ آ رہی ہے؟ یا راز کی باتیں ایسی کھول دیتے، یہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ تم کتنے پانی کے سو، تم تو لطائف بھی نہیں جاتے. ایک ہوتا ہے کسی چیز پر، ایک چیز ہے شریعت میں یا قرآن و سنت میں اس کو لازم قرار دیا گیا، اور ایک چیز ہوتی ہے جیسے فرض واجب یہ ثابت ہے، اب فرض پہ فتوی آپ نہیں لگا سکتے. مگر ایک حصول زمانہ کے لیے لازم ہوتا ہے، یا ایک چیز کو حصول کے لیے ہوتا ہے، اس میں لزوم ہوتا ہے، اس میں فرق ہے. یعنی فرض کی طرح سمجھ لیا تو فرض کی طرح سمجھنے والا، یہ طرح جو ہے مثال، اس میں یہ سارا مسئلہ خراب کر دیا تم لوگ. سمجھ آ رہی ہے؟ تو ایک چیز لازم ہے اور ایک فرض ہے، تو لازم الگ چیز ہے، فرض الگ چیز. جیسے آپ کہتے ہیں نا فیس لانا لازمی ہے ورنہ تو باہر ہے. تو لازم سمجھنا کسی چیز کو گمراہی نہیں ہے، مگر اگر وہ چیز ثابت نہیں اور یہ اس کو فرض سمجھے تو پھر غلط ہے. درس نظامی ثابت نہیں ہے مگر اس کو لازمی نہ سمجھے تو نماز، تو یہ کتابیں سمجھ لے گا. تو زمانے کے حال کے حساب سے یہ یاد رکھنا کہ علم کن چیزوں سے آپ حاصل، اس کے لیے ساری چیزیں پڑھنا ہی فقہ. اب اگر عربی عبارت آپ پڑھنا جان چکے ہو تو آپ قرآن کا ترجمہ، حدیث اور فقہ آرام سے پڑھ سکتے. پھر صرف اور نحو یہ صرف قرآن کے لیے کافی نہیں ہے، کیونکہ ہزاروں کافی ایسی آیات ہے جہاں اس کا قانون عاجز ہے. کیا ہے؟ یہ نہیں کہو گے کہ یہ اس کے خلاف ہے، کہیں گے قانون عاجز ہے صرف نحو کا کہ قرآن تک اس کی رسائی نہیں ہے. اکثر آیات اس میں موجود ہے کہ یہاں ان کا قانون بالکل ختم ہو جاتا ہے، ادھر کیا کرو گے؟ تو کہیں اسلام میں اگر آپ اس کو ظاہر کے طور پہ لے جاؤ گے تو اس سے بھی تمہیں کفر چلا جاتا ہے. کہیں ظاہری کرنا ہوتا ہے، کہیں باطنی معنی کرنا پڑتا ہے. تو جو باطن کا انکار کر رہا ہے یہ کیسے پھر اپنے آپ کو بچائے گا؟ گناہ ظاہری بھی ہے، گناہ باطنی بھی ہے. تو جب سب ظاہر ہوتا تو پھر باطن کو کیسے پکڑو گے؟
تو ظاہر سے باطن کو نہیں پکڑا جا سکتا. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا علم دو قسم پر ہے. یہ علم ہے، ایک ظاہر اور دوسرا باطن، اور باطن علم نافع ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ جو تمہیں تمہارے معاملات میں نفع دے رہا ہے یہ علم نافع. تو ثابت ہر چیز ہے، کسی مولوی کے ہاں نہ ہو، کسی بزرگ کے ہاں نہ ہو، یہ ایک الگ بات ہے، مگر اختلاف یہ علم کی روح ہے. یہی ثبوت کی دلیل ہے جہاں اختلاف آ جائے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ کیا یہ ابھی اپنے آپ کو گناہگار سمجھے گا؟ تو نہیں. کیا آپ اسے گناہگار سمجھو گے؟ نہیں. کیوں؟ اب جب آپ کی اس شخصیت پر بات آ گئی تو تیرے بھی بانچیں ہل گئی. کسی کے نام سے لے کر کے آپ جب بات کرتے تو آپ پر قضا لازم ہو جاتی ہے، اور اگر عمومی آپ بات کرتے تو آپ پر قضا لازم نہیں ہے. اگر ایک شخص کسی پہ دعویٰ کرتا ہے کہ یار یہ، تو اس پہ بینہ لازم ہو جاتا ہے، اور دوسرے پہ قسم ہے. یہ اصول ہے. مدعی پر گواہ ہے اور منکر پر قسم ہے. تو جس نے دعویٰ کیا وہ گواہ لائے. تو یہ چیزیں ہم تک پہنچتی ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں. پھر میں کہتا ہوں جب یہ بزرگ ہیں تو ہم نے تو اللہ کا شکر یہ کام کیا ہی نہیں، ہم تو ہو گئے. اب رہی دو باتیں، تو دل بڑھتا ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہے جب جنت کے ٹھیکیدار غلطی کرے اور تم میں ہونا تو سمجھ لو، جب ٹھیکیدار غلطی کر رہے وہ کہ اتنے پہ تو تم پہ تو اللہ اللہ تمہاری امیدیں بڑھنی چاہیے گھٹنی چاہیے ہے. تو میں نے کہا کہ جی معصوم تو اللہ بناتا ہے، انبیاء کو بنایا ہے، اور کوئی بن نہیں سکتا. تو یہ بات تو چھوڑ دو، نہ تم بن سکتے ہو نہ ہم بن سکتے. یہ بات خارج ہو گئی کیونکہ تمہاری حرکتیں ساری وہی ہے. دوسری چیز پاکیزگی کا اعتراف نہ تم کر سکتے نہ ہم کر سکتے، اس کو بھی خارج کر دیتے. نہ تو کہہ سکتا ہے کہ میں پاکیزہ ہوں، نہ میں کہہ سکتا ہوں کہ میں پاکیزہ ہوں. یہ دونوں باتیں خارج ہو گئی. اب دو جو باتیں کرنے والی وہ آ جاؤ. اب مقابلہ ہوگا کہ تو کہتا ہے میں مدعی ہوں تصوف کا، تو بھی مدعی ہے تصوف کا. تیرا دعویٰ بھی عملیات کا، میرا دعویٰ بھی عملیات کا. تیرا دعویٰ بھی فقہ کا، میرا دعویٰ بھی فقہ کا. اس میں مقابلہ کرتے کیا کرتے؟ جو اصول میں جیت گیا وہ جیت گیا. تو میدان میں آ جاؤ، فقہ کے اعتبار سے دلائل میں آ جاؤ، میں تیار بیٹھا ہوں. تصوف کے اعتبار سے آتے ہو آ جاؤ، عملیات کے اعتبار سے آتے ہو آ جاؤ. اس میں تم جیت گئے تو تم اوپر، ہم جیت گئے تو ہم اوپر. سمجھ آ گئی؟ جس چیز میں مقابلہ ہو سکتا ہے اس میں آ جاتے ہیں، جس چیز میں نہیں ہو سکتا اس میں کیوں کرتے ہو؟ یہ تو ہمارے ایمان کو تباہ کر دے گا. معصوم انبیاء ہے ہمارے یہاں. اگر تم بھی اپنے آپ کے اپنے اولیاء کو معصوم سمجھتے ہو تو تم بھی کافر ہو. کیا صرف وہ کافر نہیں ہے جو اپنے اولیاء کو معصوم سمجھتے، جو تم سمجھو گے تو تم بھی پھر کافر ہو جاؤ گے. لہذا ولی معصوم نہیں ہوتا، اور اس کو اللہ نے محفوظ کس طرح کیا ہے یہ تیرا کام نہیں ہے. دوسری بات پاکیزہ، تو اللہ نے فرمایا اپنے آپ کو نیک مت سمجھنا. اپنے آپ کو نیک سمجھنا حرام ہے.
دعویٰ کس چیز کا کر سکتے ہیں؟ یہ چیز میرے پاس ہے یا نہیں ہے؟ سمجھ آ گئی؟ تو ذکر میں ہم سے مقابلہ کر لو کہ شاذلیوں سے زیادہ تم کر سکتے تو بات کر. یہ تسبیح کیسے ہلتی ہے؟ بولو ذکر سے ہلتی ہے. کس سے ہلتی ہے؟ ہمیں اللہ نے، ہمارا ذکر اسم بن گیا اعظم. کیا بن گیا؟ وہ ہم پڑھ کے پھونکتے ہی ہلنا شروع ہو جاتی. کیا بولو گے؟ تو کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بولو جب آصف بن برقی کا تخت ذکر سے آ سکتے ہے تو تسبیح نہیں ہل سکتی؟ تو یہ دنیاوی امور کے لیے تھا یا آخرت کے لیے تھا؟ وہ اس میں جنت تو نہیں گئے نا اس وقت، اس میں اعظم پڑھ کے جنت میں داخل ہو گئے. دنیا میں ہی تخت لائے. تو قرآن سے ثابت ہے کہ اس میں اعظم دنیا میں کام کرتا ہے. بولو، کہتے ہیں پھر ہماری کیوں نہیں ملتی؟ تو تمہاری ہونا دلیل ہے، شاذلی بن جاؤ، ہم ہلا کے دکھائیں گے. پھر تخت کا دعویٰ دونوں نے کیا تھا. جن نے کہا میں بھی لاؤں گا اور اس میں اعظم والے کا میں بھی لاؤں گا. آپ کہو گے جی اور ہلاتے، بولو مقابلہ کرا لو، دیکھتے ہیں کہ کس کا کام کر رہا ہے، کہ تسبیح زیادہ تیز کام کرتی، اس کی یا ہماری. ہلا تو سب لوگ گے، بگاؤ گے کون کون، علاج کون کون کرے گا؟ شاذلیانو نہ گٹل ہے نا شیپا دے گی. یہ تو تحدیث نعمت ہے. اور جتنے عاملین گزرے ہیں تمہارے موجودہ ہے، وہ بھی کہتے ان کے پاس بھی عمل نہیں ہے. کہہ رہے تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ اللہ نے دیا نا. اور کون دے گا؟ اللہ دے گا. جب اللہ امام ابو حنیفہ کا فیض دے سکتے ہے، اویسی بنا سکتا ہے. اب آپ کہو گے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ان کا اویسی بنایا، اس میں کیا راز ہے؟ اب بتاتا چاہتا ہوں. نقشبند دو طریقے سے اویسی ہے. متصل سند امام جعفر صادق سے اور امام ابو حنیفہ سے چلتی ہے. اس سے چل رہی ہے. تو بایزید بستامی ہے اویس کس کے؟ امام جعفر صادق کے. اور شیخ ابو الاسد خرقانی اویس ہے کس کے؟ بایزید بستامی کے. ہمیں ڈائریکٹ دیا امام جعفر صادق سے، تو میں بھی متصل ہو گیا. کیا ہو گیا؟ یہاں سے میری سند متصل ہے. میں نے امام جعفر صادق سے، انہوں نے اپنے نانا قاسم بن محمد بن ابی بکر سے، انہوں نے سلمان فارسی سے، انہوں نے ابو بکر صدیق سے، انہوں نے حضور سے. یہ تو ہو گئی میری ایک سند. دوسری سند میں نے امام ابو حنیفہ سے، انہوں نے امام جعفر صادق سے، انہوں نے اپنے نانا قاسم بن محمد بن ابی بکر سے، انہوں نے سلمان فارسی سے، انہوں نے ابو بکر صدیق سے، انہوں نے حضور سے. دوسری ساتھ میں نے شیخ ابو الحسن شاذلی سے، انہوں نے حضور سے. یہ ثابت ہو گیا کہ انہوں نے حضور سے ہی لیا. اور اللہ نے مجھے ڈائریکٹ وہاں سے نہیں دیا، اس کے واسطے سے دیا. اس کا مطلب ہے کہ تم یہ امامت اس کی برحق ہے، اور ان کی امامت برحق ہے، لہٰذا یہ بارڈر تم کراس. اور جو دعوے کرتے ہیں ان کو میرے پاس بٹھا دو، وہ مجھے کراس کر لے، ان کو کراس کرنا تو بڑی بات ہے. شاگردوں کو کراس کر کے دکھا دو، میں بات کروں گا. یہ نہیں بولے کہ جبرائیل میرے پاس آتے میکائیل میں چھوڑوں. تیری شکل ہے جبرائیل اور میکائیل والی، تو اسرائیل کو دیکھ لے گا نا، انشاءاللہ تیرے کو پتہ چل جائے گا. اسرائیل تیرے درک میں، ٹینشن نہیں لے، کسی دن بھی آ جائے گا تیرے پاس. یہ چھوڑو ہوتے جھوٹے مکار، اپنے آپ کو ان لوگوں کا ایمان تباہ کرنے والے. کوئی لاسانی سرکار بنتا ہے، کوئی کون سا سرکار بنتا ہے، کوئی کون سا، یہ سب جھوٹے گمراہ، لوگوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے بیٹھے. ایمان
کچھ بھی کر لو، اپنے ایمان کو مضبوط رکھو. اگر کسی جادوگر کے پاس بھی چلے جاؤ گے علاج کے لیے تو تب بھی تمہیں نقصان. اس کو پیر مت ماننا اس جادوگر کو. اس لیے انہوں نے کہا کہ نورزمان کو بھی اس میں شامل کر لیتے. لوگوں کا ایمان بچاؤ. کوئی پتہ نہیں کون سا بن جاتا ہے. یہ سب کتابیں پڑھ کے، جب تم لوگوں نے وہ تعبیرات انہوں نے کی ہوئی ہے وہ پڑھ پڑھ کے پھر جب وہ پڑھتے ہیں تو پھر وہ دعوے شروع کر دیتے ہیں. ایک نے لکھا ہے، واصف علی واصف کا ایک مضمون میرے پاس آیا، کہتے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے بیانات سن کے تم لوگ جو ہے لکھتے لیکن غلط نہیں لکھا کرو. میں نام اس لیے لے رہا ہوں تاکہ وہ پتہ چلے کتنا بڑا. کہتے ہیں کہ جیسے نقشبندی شاذلی قادری سلسلے، اسی طرح قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے پاکستان ملک ہے. کیا ہے؟ پاکستان ملک ہے، پاکستانی سلسلہ نہیں ہے. پاکستان میں سلسلہ نقشبندی شاذلی آیا، یہ یاد رکھنا. کیا ہے؟ پاکستان میں کون سا سلسلہ ہے؟ نقشبندیہ. اس سے پہلے نسبت ڈائریکٹ دی گئی ہے. تو ملک کے اندر کافر بھی رہ سکتا ہے، مشرک بھی رہ سکتا ہے، سب کچھ رہ سکتا ہے. جیسے حضور سے سلسلے تو چلے مگر مدینے کو سلسلہ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ مدینے میں حضور کے ساتھ منافق بھی رہتے تھے. تو پھر تو سارے پاکستان میں قادیانی بھی ہے، رافضی بھی ہے، یہودی بھی ہے، عیسائی بھی ہے، سارے فرقے موجود ہیں. تو پھر وہ کیا سب صاحب سلسلہ ہو گئے؟ کچھ خدا کا خوف کر یار. یہ صوفی نہیں ہے، یہ پڑھو پڑھو صوفی ہے. اپنی تعبیرات دینا لکھ دیتے ہو واصف علی واصف، یہ صوفی نہیں ہے. باتوں سے اس سے اندازہ ہوگا کہ اس میں اس وہ چیز نہیں. یہ بھی سر اس نے مطالعہ کیا ہوا ہے. کتاب لکھنا کہے فقیر، یہ سارا جو بیچارے ادھر گھوم گھوم کے اس نے فقیر ڈھونڈے ہیں سارے ان کے. بات، اور میں یہ نہیں کہتا کہ کام اچھا نہیں ہے، کرے، لیکن اپنے اندر استعداد بھی پیدا کرے. فلاں بزرگ فلاں بزرگ فلاں بزرگ، یہ والے دے. انسان کو قرآن اور سنت پر لاؤ، اس سے بندہ گمراہی سے بچتا ہے. آئمہ کی طرف لے کر آؤ، اس میں گمراہی نہیں ہے. علماء اور اولیاء سے جڑو، آپ اپنے ذہن سے مت چلو. سلسلے کے اندر اور ملک کی نسبت کے اندر فرق ہے. سلسلہ صرف اہل حق کا ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہاں سے مراد یہی ہے کہ حکمرانی اسلام کی ہوگی، مسلمانوں کی ہوگی، اکثریت والے مسلمان رہیں گے، کلمہ پڑھنے والے. ان کا تعلق حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے تھا، لہذا قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ بھی نقشبندیہ، چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ انہی سلاسل سے وابستہ تھے. شیخ کون ہے؟ سرپرستی کس نے کی؟ ایک پیر نے کی ہے. تو جس پیر نے کی اس نے اس کو پیر مانا تو سرپرست مانا ہے نا. بغیر پیر کے تو کوئی سرپرست نہیں بن سکتا. اس نے اس کے علم کو مانا ہے، تو جب ان کو مانا تو ان کو اپنا سرپرست بھی مانا اور پیر بھی مانا. اور آپ نے شاگردی اختیار کیے شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے. تو یہ ان سلسلے جو ہے یہ ان بزرگوں کے مرید ہے، علامہ اقبال، یہ سب. مگر قائد اعظم کیونکہ لیڈر تھا تو لیڈر سب کو نظر آتا ہے، کیونکہ لیڈر سب کا ہوتا ہے، اس لیے وہ اسی طرح چلتے تھے. لیکن ان کا علمی رجحان دیکھا جاتا ہے اور اصلاحی رجحان دیکھا جاتا ہے کہ وہ کس کی طرف تھا، تو حضرت تھانوی کی طرف تھا. بس جس کی طرف علمی ذوق اور اصلاحی تعلق ہو اور اس کی بات کو مانا جائے تو وہ اس کا مرید مانا جائے. فقیر بننے کے لیے فقیر بھی بننا پڑتا ہے. جب فقیر چپ جائے
اور وہ چھپ کر کام کرے تو پھر وہ ظاہری کام نہ کرے اس کے لیے، کیونکہ ظاہر میں آنے کے لیے اس کے لیے پھر ظاہری اسباب بھی شرط ہے. اور کہے فقیر اگر بننا ہے 3 پیس سوٹ میں پھر مت بنو. فقیر تو بن سکتے ہو مگر صوفی نہیں بن سکتے. کیا؟ اس کے لیے بھی پگڑی شداڑی ہو جاتی ہے. ملک کی بات ہوتی ہے. پاکستان میں رکھنے میں پابندی نہیں ہے. کیا ہے؟ جہاں اختیار ہو وہاں پابندی نہیں ہے. ان لباسوں کے اندر تقوی کے ساتھ جو تعلق ہے تصوف کا، اس کے لیے لباس بھی حضور والا ہی پہنا جائے گا، کیونکہ تقوی کا لباس جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. جو حضور نے پہنا وہی تقوی کا لباس ہے. اور اللہ نے کہا کہ تقوی کا لباس پہنو، تو پگڑی، ٹوپی، چادر، ہاتھ میں عصا اور یہ کپڑے پہننا یہ آپ علیہ السلام کی سنتوں میں سے یہی لباس تقوی کا لباس ہے. اس کو اجازت ہے مگر یہ تقوی کا لباس. اس لیے تقوی کے ساتھ خاص کر دی. میں نے حلال اور میں نے پہلے ہی کہا کہ 2 حلال چیزوں میں ایک کو پسند کرنا یہ تقوی ہے. اس لیے زیادہ علم آپ کو ہدی للمتقین سے حاصل ہوگا. اللہ نے فرمایا کہ اس کی ہدایت جو متقین کے لیے ہے. تو آپس میں میرا تمام مقاصد یہ ہوتے ہیں کہ آپس میں لڑنے سے نہیں ہوتے، بلکہ اصلاحاتاً بات یہ کرتا ہوں کہ عرض یہ کرتا ہے کہ بھائی ہم یہاں جاہل بھی نہیں بیٹھے ہوئے، جاہل نہیں ہیں، سمجھ گئے نا. ٹیڑھے ہو سکتے ہیں مگر جاہل نہیں ہے. ٹیڑھا مارا اور چھوڑ دو. تو اصول پڑھے ہوئے ہیں، اللہ کا شکر ہے. پتہ ہے کہ آپ کہاں سے جاتے ہو، پھنس جاؤ گے، کس کو بچاؤ گے. جزیات میرے پاس مت بھیجو اور تم پھنس جاؤ گے. یہی وجہ ہے تم لوگ تسبیح کیا کہ زیادہ سے زیادہ سوالات کیا ہوں گے، جی تسبیح کیوں ہلاتے ہو، کیسے ہلتی ہے؟ جب قرآن میں تخت حاضر ہو سکتے تو کیا اس میں اعظم سے تسبیح نہیں ہل سکتی؟ کیا بولو گے؟ اور جب ہم ذکر کرتے ہیں ہلنا شروع ہو جاتی ہے. تو وہ کہے گا میں بھی ذکر کروں. بولو یہی تو بات ہے، وہ خلدا خود پکار دا منہ کی تو بات ہوتی ہے. یہی تو بات ہے، اگر سب کے اس میں اعظم ہو تو اللہ سب کو اس میں اعظم. ذکر تو سب کر سکتے ہیں مگر ہر کسی کا ذکر اس میں اعظم نہیں ہے. اب آگے سمجھ یا نہیں آئی؟ تو مجاہدے سے آپ کو یہ حصول حاصل ہوتے ہیں. نمبر 1 حصول کے کتنے ذریعے؟ ذکر کے ذریعے بھی حاصل ہو گیا، اور فکر اور توجہ. توجہ سے توجہ تو توجہ بھی تو علم ہے. توجہ ڈالتے پھر ڈرپوک آپتا بھی نہیں ہے. تو شیطان کی توجہ کیسے توڑے گا جب تیرے پاس توجہ نہیں ہے؟ اور یہ اصول ہے کہ اگلے کے پاس جو چیز ہے اور تیرے پاس نہیں تو تو مار کھائے گا. اسلحہ کافر کے پاس ہے تو کافر غالب، مسلمان کے پاس ہوگا تو اسلام غالب، مسلمان غالب. اسلام تو غالب ہے. کیوں؟ کہ انہوں نے وہ چیز اسلام سے سیکھی ہے. عمل ان کا اسلام پر ہے مگر اسلام کو قبول نہیں کرتے. اب مسلمان اور کافر ہے تو مسلمان نے وہ طاقت چھوڑی، کافر نے اپنا لی. اس نے یہ ساری چیزیں حضور کی زندگی سے ہی سیکھی ہے، اور انہوں نے جو قانون لاگو کیا اس کو انہوں نے کہا عمر لا. ان کی جو معاشرت ہے، میں نے پہلے ہی کہا تھا، وہ ننگے جن کو اللہ نے، اس کی وجہ یہ بتا دوں، وہی بات ہے رضا الہی. دنیا کے اسباب چھوڑ دی، اللہ کی رضا کے خلاف ہے. صوفیوں نے بھی یہ پیش کیا، دوسروں نے بھی پیش کیا. جس کو حیض تو ہو جاتا ہے بس، اس کے بعد تم نے وہ چیزیں چھوڑ دی. جب چھوڑ دی تو آج کیوں رو رہے ہو؟ 4 دن قائد اعظم کا نوٹ جب جیب میں نہیں ہوتا پھر پریشان ہو جاتے، یار کیا ہو گیا، میں اتنی دعائیں مانگ رہا ہوں اللہ قبول نہیں کر رہا. پھر کفر پکنا شروع کر دیتے. کیا کہتے؟ 4 دن اللہ قائد اعظم کا نوٹ تم پہ بند کر دے نا، اور ڈائے جس کے بھی، تو پھر تم دیکھنا تم لوگ کتنے مومن ہو. پھر آگے سے کیا الفاظ ہوں گے؟
یار اللہ ہماری سنتا ہی نہیں، ہم تو اللہ کو مانتے اور اللہ میں نہیں دیتا، نعوذ باللہ. اور جب اللہ دیتا تو پھر اپنے آپ کو بڑا کہ نہ مڑا. یہ میرے پاس آتے ہیں جو تم میں بہت اسٹریم لیول پہ چلے جاتے ہیں، ان کے الفاظ یہی ہوتے ہیں، ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں، تم مجھ سے کیا کلیئر کرنے کے لیے آئے ہو؟ جب تم نماز پڑھتے ہو اللہ کے پاس جاؤ، بندے کو کیا بتا رہے ہو؟ جب بیمار ہو جاتے ہم تو نماز، اب اپنی اچھائیاں بیان کر رہے ہیں، یہ تو تمہارا تقوی ہے. ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں، اللہ کا نام لیتے، پھر ہم کیوں بیمار ہوئے؟ سوال کیا ہوتا ہے؟ یعنی تم نماز بھی پڑھو اور وہ ذکر بھی کرو، تم کو اللہ بیمار نہ کرے، تو اس سے ثابت ہوا کہ تمہاری نماز اور ذکر اللہ کو قبول ہی نہیں ہے. ہے؟ شرم نہیں آتی؟ اتنی بیماری میں بھی اللہ تمہیں توفیق دیتا ہے، رات کو تمہیں اٹھاتا ہے، تہجد پڑھاتا ہے، اپنے سامنے کھڑا کرتا ہے، اتنی تکلیفوں کے اندر وہ تمہیں عبادت کے لیے کھڑا کرتا ہے. کاش کہ تم لوگ عارف ہوتے تو اس باندی کی طرح، اس بزرگ، وہ بزرگ تھی اللہ والی کہ بادشاہ کے خدمت کرتی تھی، رات کو 2 رکعتوں کے اندر قرآن ختم کرتی تھی. تو آگے سے پتہ کیا کہتی تھی؟ یا اللہ تو مجھ پہ عاشق ہے. کیا کہتی تھی؟ یہ تو راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہے نا. یہی تو فرق ہے، جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے اللہ اس کو عبادت بھی دیتا ہے، تکلیف اور مجاہدوں سے گزارتا ہے اس کو. تو بادشاہ نے جیسے انہیں کہا چپ ہو جا، اس طرح تھوڑی بولتے، بولا یا اللہ میں تجھ پہ عاشق. کہا چپ ہو جا بادشاہ، یہ میری تیری ڈیوٹی ختم ہوگی. سارا دن بادشاہ کی خدمت کرنا، اس کا کیا حال ہوتا ہوگا تھکاوٹ سے. ایک گھر میں نوکرانی خدمت کر، اس کا کیا حال ہوگا؟ جو بادشاہ کی باندھی ہوگی تو اس کی کتنی تکلیف ہوگی. سارا دن کام کرتے کرتے میرا جسم ٹوٹ جاتا ہے، تھک جاتا ہے، اور میرا رب مجھے کھڑا کر کے نماز پڑھواتا ہے اور اس میں قرآن ختم کراتا ہے، تو وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا تو پھر کس سے محبت؟ یہ تفسیر ہے تمہارے اس سبق کی، یحبہ یحبونہ، کہ اللہ ہی ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اللہ سے محبت، وہ محبت نہیں کرتا، اللہ ہی ہم سے محبت کرتا ہے. اور یہی ہے اس چیز کی تفسیر، ان تعبد اللہ کانک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یراک. پھر اللہ ہمیں دیکھتا ہے، یا تم اللہ کو دیکھتے ہو یا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اور جو اللہ کے دیکھنے میں آ جائے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. فانوس بن کے، کیا؟ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. ہمارے سلسلے میں وہ خرابیاں نہیں، الحمدللہ، جو تم لوگوں میں موجود ہے. ہمارے عقائد میں وہ بگاڑ موجود نہیں ہے جو تم لوگوں میں موجود ہے. ہمارے اصولوں پہ وہ بگاڑ نہیں ہے جو تم لوگوں میں موجود ہے. یہ میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں. اتنے بدعمل ہمارے شاگرد نہیں ہیں جتنا ان لوگوں کے اندر ہے. ایسے ہی اللہ نے سلسلے کو نہیں کیا. آج ہر کسی کو نکال کر لائے یہ سلسلے کی برکت. گھوڑے ہو یا بگھوڑے، انہوں نے سیکھا یہیں سے. وہ ایک الگ بات ہے کسی اور کے نام سے منسوب کر دو، اس سے کچھ نہیں ہوتا، اس سے کچھ نہیں ہوتا. تمہارا ضمیر تمہیں ملامت کرے. اس لیے تم لوگ کبھی اپنے دل میں عیب نہیں لانا کسی کا. امت میں نقصان اسی چیز سے ہوتا ہے
کہ جب تم دوسروں کے عیب دیکھتے ہو. بات یہاں تک آ گئی، مگر بعض چیزوں سے آئندہ تباہی سے بچو. خود تحقیق کرو، جاؤ ایسے بچ جاؤ کہ ناقابل تسخیر بن جاؤ. کیا بن جاؤ؟ نہ تمہاری تسخیر ہوگی. کہتے کیا کہ تسخیر کر لے گا. کیا کر لے گا؟ تیرے کو تسخیر کر کے 2 روٹیاں اپنے پلے سے کھلانی، یک نشد 2 شد ہے، یک نشد 2 شد. پہلے بلا الا بلا اور گردن نہیں بلا. میرا کیا کام ہے تمہیں متسخیر کروں؟ کہ یہ آپ کے پاس تسخیر کون سی؟ حق سے بڑی تسخیر کوئی نہیں ہے. میں نے یہ تسخیر سے کی ہے کہ لوگوں کو میں نے اللہ سے جوڑا، اپنے آپ سے نہیں جوڑا. لوگ یہ پوائنٹ سیکھتے پھر خود سے بھی ذکر دیں. کوئی ایک کتاب چھاپ رہا تھا، کوئی سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، کہ خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے. یہ تحدیث نعمت اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اپنی سلسلے کی قدر کرو. ایک آئے جی بہت مخالفت کرتے، میں نے کرنے دو، کل تمہیں ہی مانیں گے. تسبیح ہلاتے فتوے لکھ رہے ہوں گے، یہ تسبیح سے کرتے ہیں. کہتے ہیں جی موکلات آتے ہیں، جنات آتے ہیں، فلاں آتے ہیں، یہ آتے ہیں، وہ آتے ہیں. ہم نے کہا کب کہا سب کے پاس آتے ہیں؟ ہم نے کہا ہمارے پاس آتے ہیں. جو صحابہ کے طریقے پر ہوگا اس کے پاس آئیں گے. قرآن میں اللہ نے صحابیات کو فرمایا، کیا فرمایا؟ فَإِنَّ اللَّهُ وَمَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَالصَّالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرًا. لہذا بعد ذَلِكَ ظَهِيرًا میں تسبیح آ گئی اور پیچھے موکلات پہلے سے ہوتے ہیں. اشارت النسبی، دلالت النسبی ہے. تو بعد ذالک ظہیرہ، ہر زمانے میں نئی نئی چیزیں تم لوگ دیکھتے جاؤ گے. دیکھنا اس میں فرشتے بھی داخل ہیں، لہٰذا ہر انسان کے ساتھ فرشتے بھی پیدا ہوتے ہیں. یہ تو پہلی دلیل ہو گئی. تو جو صحابہ کے طریقے پر ہوگا ان کے ساتھ یہ کام کریں گے، اور جو نہیں ہوگا ان کے ساتھ نہیں کریں گے. فَإِنَّ اللَّهُ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَالصَّالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرًا. تو جو صحابہ کے طریقے پہ ہوگا تو جن بھی اس کے ساتھ ہوگا، فرشتے بھی اس کے ساتھ ہوں گے، اور دنیا کے اسباب بھی اس کے ساتھ ہوں گے. سمندر بھی پار کر دے گا. کیا کٹورا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. تو سمندر بھی راستے دے دیتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ بکرا ذبح کرنا، اس کو تعویذ کھلانا دیوبندیوں کیا ہمارے ہاں جائز ہے. کسی بزرگ نے لکھا میرے ہاں جائز ہے، ہمارا فتویٰ جواز کا ہے. کیونکہ کالا بکرا ہو، گورا بکرا ہو، پیلا بکرا ہو، نیلا بکرا ہو، سب کے سب حلال ہے، کیونکہ وہ بکرا ہے، تو گدھا نہیں. لہذا ہر رنگ کا بکرا حلال ہے، ہر رنگ کی بکری حلال ہے. خسی ہو، خسو ہو، پسو ہو، جتنے بھی، مگر بکرا ہو جائز ہے. جب اس کو گھاس کھلانا جائز ہے تو تعویذ کھلانا بھی جائز ہے. جب اس کو دم پلانے کا چاہے پانی پلانا جائز ہے تو تعویذ کھلانا بھی جائز ہے. جب بلاؤں کے لیے بکرا کاٹنا جائز ہے تو علاج کے لیے بھی جائز ہے. ہم نے قرآن کی آیت پیش کی اس کی دلیل میں، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةٌ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. اس لیے کہتا ہوں کہ میں کسی کا مقلد نہیں، مجھ پر اللہ نے ڈائریکٹ قرآن کھولا ہے عملیات میں. اس لیے مجھے کسی بزرگ کے حوالے مت دو. اللہ نے اس فن میں مجھے جو دیا ہے وہ مجھے دیا ہے، مجھ پہ قرآن کھولا ہے. تم لاؤ دلیل. پھر کہتے جی رنگ ناجائز ہے. وَإِذْ قَتَلْتُمْ فَادَّارَأْتُمْ کے حوالے سے جا کے دیکھو، اللہ نے 3 قیدیں لگائی. یہ قربانی کی گائے نہیں تھی. سورہ بقرہ پوری کی پوری نازل ہو گئی اس میں. اور یہ واقعہ کوئی اسرائیلیات میں نہیں ہے اور نہ کہیں اور ہے، یہ قرآن کے اندر موجود ہے اور قرآن دلیل ہے. اللہ نے فرمایا فَقْصُصِ الْقَصَصِ، فَقْصُصِ الْقَصَصِ لَعَلَّكُمْ یتفکرون.
میں نے تمہیں اس لیے بیان نہیں کیا کہ قرآن قصہ ہے، تاکہ تم اس میں فکر کرو۔ احکام کے اندر اجتہاد نہیں ہو سکتا، مگر قصص کے اندر اشارات موجود ہے۔ لہذا قصہ سنا رہے سورہ بقرہ کے اندر اللہ نے گائے کی قید لگائی ہے، اس عمر کی ہونی چاہیے، وہ جوتی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ لہذا جب عمل کے لیے آؤ گے تو عمدہ چیز لاؤ گے، اور قربانی میں دوسری چیز بھی چل جاتی ہے، اس سے بھی ادا ہو جاتی ہے۔ قربانی کے اندر یہ شرائط اللہ نے نہیں رکھی، مگر عمل کے اندر اللہ نے یہ شرائط رکھی ہے۔ لہذا شرط عمل کے اندر شرط تخصیص قرآن سے ثابت ہے۔ جب قرآن بھی اصل نہیں، پھر تمہارا اصل کیا ہے یہ بتاؤ۔ جب قرآن بھی اصل نہیں ہے، پھر تمہارا اصل کیا ہے وہ بتاؤ۔ ہم تو قرآن سے دلیل پکڑ رہے ہیں، یعنی قربانی کے لیے جب مسئلہ آتا ہے تو کیا کہیں گے جی 6 دانت کی بھی ہو چل جائے گی، جھوتی بھی ہو چل جائے گی، قربانی ہو جائے گی۔ مگر یہاں جب عمل آتا ہے اللہ کیا فرما رہے؟ نہیں، وہ ایسی ہونی چاہیے کہ وہ جھوتی بھی نہ ہو، اس کا رنگ سرخ ہو، تسر الناظرین، اور دیکھنے والے کو بھی بھلی لگے۔ لہذا جو ٹے کرے گا اس کی گائے مہنگی ہو جائے گی، اور جو نہیں کرے گا اس کی سستی ہو جائے گی۔ لہذا جو بولے گا وہ کھولے گا جیب اور تولے گا بھی گائے، لہذا چپ رہو۔ بنی اسرائیل نے بھی ٹے کی، اللہ نے بھاری کر دیا۔ جب اللہ نے فرمایا کہ ذبح کر دو بکرا، تو انہوں نے کیا کیا؟ تو ہم سے مت یہ کیا کون سا بکرا؟ پھر تلاش کرتے رہے، تو تم بھی پھر وہ بن جاؤ گے، پھر وہ بکرا ملے گا تو پھر بہت مشکل سے ملے گا۔ خبردار ہو جاؤ۔ یہ عمل حکمت میں آپ کہو گے جی موسیٰ علیہ السلام نے قم بِإِذْنِ اللہ کیوں نہیں کہا، موسیٰ علیہ السلام نے عصا کیوں نہیں مارا؟ تو اس لیے کہ وہ قدرت تھا، معجزہ تھا، اور یہ حکمت تھی، اور حکمت میں شرائط ہوتی ہے، اور قدرت معجزے سے تعلق رکھتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ لہٰذا یہ امت میں جاری رہنے والی چیز ہے۔ اللہ نے ایسی نہیں بیان فرمایا، اس میں راز بتایا ہے کہ اللہ کی راہ میں عمدہ قربانی کرنے سے مردے زندہ ہو جاتے ہیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، جب فرض ثابت ہے تو نفل بھی ثابت ہے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے دشمن کی قید لگائی ہے کہ تمہارا دشمن بے نام اور نشان رہے گا یا بے مراد رہے گا۔ لہذا دشمن کی مراد ہوتی ہے کہ تو تباہ ہو جائے، اور ہر سے اس کی مرادیں ختم۔ دشمن چاہتا ہے کہ تو بے اولاد رہے، اور دشمن چاہتا ہے کہ تو تباہ ہو جائے، تو اللہ تجھے تباہی سے بچاتا ہے۔ اس لیے قربانیاں کرنی ہے، اونٹ کاٹنے ہو، گائے کاٹنے ہو، بکرے کاٹنے ہو، تو شاذلیوں کے علاوہ مت کرانے، عمل اللہ نے ہم کو دیا ہے۔ نقشبندی شادی سید نورزمان نقشبندی کی شادی کے علاوہ یہ پہلے کسی نے نہیں کیا۔ سمجھ آ گئی؟ اوروں سے مت کاٹنا، یہ نکالوں سے ہوشیار، کیونکہ دلیل میں نے دی ہے، لہذا اللہ نے مجھ پہ کھولا۔ تمہارے بکرے بھی ضائع ہو جائیں، کسی کام کے نہیں ہو، اللہ کی راہ میں صدقہ کر دینا، عمل نہیں ہوگا۔ سمجھ آ گئی؟ سبحان۔ تو ہمارے پاس دلیل قرآن میں موجود ہے، تو نیچے آتا ہے تو انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ ان کو ضرورت نہیں تھی، وہ قربانیاں کرتے تھے۔ حضور نے 100 اونٹ کاٹے، قربانی تو 1 اونٹ سے ہوتی ہے۔ تو اگر آپ نہر سے یہ استدلال لیتے ہو کہ یہ قربانی کے لیے، تو حضور نے تو 100 کاٹے، 100 تو فرض نہیں تھے، یہ باقی کیا ہوئے؟ لہٰذا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، ایک سے قربانی ہو، باقی 99 سے دشمن ختم۔ اور فرض تو ایک حصے سے بھی ادا ہو جاتا ہے۔ ایک قربانی میں ایک حصہ بھی ڈال دو گے نا اونٹ میں، تو تب بھی قربانی کا فرض ادا ہو جائے گا۔ سمجھ آ گئی مولوی صاحب؟ نہ چھیڑ ملنگا نو۔ بات محبوب کی ہے۔ میرے اللہ کا کلام میرے سامنے آتا ہے، میرے نبی کا فرمان آتا ہے، نورزمان اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ سر کٹ تو سکتا ہے، اپنے امام سے صحابہ سے ہٹ نہیں سکتا۔ تم اپنے بزرگوں میں رہنے دو، ہمیں ادھر رہنے دو۔
نہ ہم تمہیں چھیڑتے ہیں نہ تم ہم کو چھیڑو، ہمیں اپنے حال میں رہنے دو، تم اپنے حال میں خوش۔ سمجھ آ گئی؟ اس لیے اللہ نے اس سلسلے کو صحابہ کا فیض دیا، صحابہ دیے، تم کو نہیں، یہ ادھر ہے۔ جب تم پہ کھلے گا تب میں علم کھلے گا، پھر تم سے کوئی بات نہیں کر سکے گا۔ ان کو میں نے خاموش کرایا ہے تم سے، ورنہ تم ان کے سوالوں کا جواب نہیں دے سکتے۔ یہی فرق ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے۔ ہم نے مقابلے بازی کے لیے لوگ تیار نہیں کیے، ہم نے اللہ کی رضا کے لیے تیار کی، اپنے مسلمانوں کے تحفظ کے لیے، ان علماء کے لیے، ان اہل حق کو بچانے کے لیے، اس پاکستان کو بچانے کے لیے، شیاطینی قوتوں سے، آپس میں تصادم کو ختم کرنے سے۔ ہم سب ایک ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم پاکستانی ہیں۔ اسلام کے لحاظ سے ہمارا رشتہ بہن بھائی کا، اور پاکستان کے لحاظ سے ہمارا ملک کا، تو سب ایک بن کے رہو، مٹی یوں ہو جائے گی۔ عوام بن کر رہو پاکستان کی، عوام کی اپنی حیثیت ہے، فوج کی اپنی حیثیت ہے، سیاستدانوں کی اپنی حیثیت ہے، مگر سب ہماری برکت سے، عوام کی برکت سے۔ عوام اپنی طاقت کو سمجھ، ان کو برابری کا حق دو۔ جب ہر کوئی اپنے لیول پہ کر، اسی طرح علماء اگر وہ دین کا ستون ہے تو صوفیاء وہ بھی دین کا ستون ہے۔ اگر اولیاء کو بھی اللہ تعالیٰ نے پکارا ہے، اور اگر ظاہری چیز کو دیکھے تو انکار کرنے والا اپنے اکابرین کے طریقے پر نہیں، وہ اپنے امام کے طریقے پر نہیں۔ کیوں کہ امام نے بھی جس کی سند تصوف سے ملتی ہے اس کے ساتھ 2 سال گزارے، اور جس سے ہماری دیوبند کی سند چلتی ہے انہوں نے بھی تصوف میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو مارا۔ یہ دونوں چیزیں، نہ پھر تو حنفی ہے نہ تو پھر دیوبندی ہے۔ وہ جواب ابھی تک نہیں آیا۔ تصوف دیوبند کے ایمانیات کا حصہ ہے، اس کے اشغال تصوف کے ایمانیات کا حصہ ہے دیوبند کے۔ کس کا حصہ ہے؟ مسئلے کا نہیں، عقیدہ اہل سنت والجماعت دیوبند، تعویذ یہ اس کے ایمانیات کے حصے میں داخل ہے۔ مسئلہ ہے مگر ہم مانتے ہیں، مگر یہ دو تو ایمانیات میں ہے۔ تصوف یہ پہچان ہے دیوبندیوں کی، ہمارے اکابر اور حیات النبی، تصوف اور اشغال، یہ تینوں کس میں آ رہے ہیں؟ اور تعویذ مسائل میں آ رہا ہے، ہم جائز سمجھتے ہیں۔ باقی جو مسلک والے اس کو ناجائز سمجھتے ہیں ان کا مذہب ہے، ہمیں ان سے لڑنا ہی نہیں ہے، ان کے اپنے اصول ہے، ان کے اپنے اصول ہے، ہمارے اپنے۔ نماز کا وقت بھی ہوتا جا رہا ہے، اور تو یہ ہے کہ کیا کرنا ہے آپ نے؟ کلمہ پڑھو کثرت سے، نماز پڑھو کثرت سے۔ کثرت کی نماز سمجھتے ہو؟ 5 وقت کے بعد نوافل بھی پڑھو، قرآن کو پڑھو ترجمے کے ساتھ، بطور خود سمجھنے کے اور ذکر کرنے کے۔ جو سمجھ میں نہ آئے علماء سے پوچھ لو، خود سے اس میں اپنا قیاس مت کرنا ورنہ گمراہ ہو جائے گا۔ یہ مت مجھ پہ یہ نکتہ کھلا، مجھ پہ یہ نکتہ کھلا، بھی تو نکاتی نہیں بن، ورنہ تیرا نکتہ ایمان سے خارج کر دیا جائے گا۔ سمجھ گئے؟ ترجمہ قرآن کو پڑھو، درود شریف دلائل الخیرات پڑھو، ذریعۃ الاصول پڑھو، مناجات مقبول پڑھو دعاؤں کے لیے۔ دیکھو ساری سنت کی دعائیں جمع کی ہیں، کوئی چیز مت چھوڑو، شاذلی سب پڑھو تاکہ سب میں تمہارا نام آ جائے۔ آسان سی چیزیں، مناجات مقبول پڑھو، ذریعۃ الاصول درود شریف ہو گئی، وہ حضور کی دعائیں ہو گئی، قرآن، استغفار، کلمہ، اس کو معمول بناؤ۔ 313 کے حساب سے جنہوں نے فیض النور ختم کر لیا، ہفتے کے اندر فیض النور کا حساب لگائے اور 313 کے اندر فیض النور کو ختم کرتے رہے۔ جنہوں نے اسباق تھوڑے تھوڑے کر لو، فوراً ختم ہو جائیں۔ جنہوں نے کیے ہوئے بس اپنے اسباق کو پورا کرتے رہے۔
اور جو نئے کوشش کرے، چھوڑو نہیں. یہ نصاب طے کرو گے تم میں علم آئے گا ایک دن. اللہ تمہیں گمراہی سے بچائے گا ان نصاب کی برکت سے. یہ جعلی صوفی نہیں بنائے گا تمہیں، اللہ اصلی صوفی بنائے گا، اصلی والا. یہ اس اسباق کے ذریعے، ورنہ ایسی کاغذی ٹوپی والے بنو گے، ظاہری ایکٹر، اداکار. کتابوں پڑھ کے اللہ تمہیں تصوف سے کیفیات سے گزارے گا. تمہیں یہ ان بزرگوں کے تجربات ہیں، اس سے گزرنے والے آج کامیاب ہیں. میں نے اور کچھ نہیں کیا ہے، اتنا تو میں نے بھی نہیں کیا جتنا انہوں نے کیا، اور اللہ نے اتنا دیا. کیوں؟ کہ ان کی محنت کا پل ہم کھاتے ہیں، مگر ہم نے صرف اس راستے کو اختیار کیا ہے. ایک بات یاد رکھنا، جہاں راستہ بنا ہوتا ہے نا، وہاں نئے راستے مت بناؤ ورنہ بھٹک جاؤ گے. گدھے کو بھی اس پہ چلا دو کہ خانہ کعبہ پہنچ جائے گا. اللہ نے صحابہ کا، ائمہ کا، نبی کا راستہ بنایا، اس پہ آج کافر چل رہا ہے، پوری دنیا کا حاکم بن گیا. صرف ایمان قبول نہیں کر رہا. اگر اسلام قبول کر رہے اور یہ بے حیائی اپنی معاشرت سے نکال دے، پورے کے پورے مسلمان ہو جائیں. باقی سارا یہی چرایا ہوا ہے تمہارا، کیونکہ راستہ بنا ہوا، اب کھوتا چل رہا ہے اس پہ، وہ آگے میں دیکھ رہا ہوں. تو جو راستے بنے ہوئے ان پہ چلو. شازلیہ میں اوراد موجود ہے، اور ہم نے آپ کو دے دیے، اس کو پڑھتے رہو. یہی اس کے اسباق ہے. ٹینشن لینے کی فیض النور پڑھتے رہو، ملتا رہے گا. نماز کی سختی سے پابندی کی کوشش کریں. معذور لوگ بھی ہو کوشش کرو، لیکن بعض جو معذور نہیں، جان بوجھ کے معذور نہ بنے. پوری کوشش کرے. نماز ہی اصل ہے. اب کلمہ اور نماز، کلمے سے تمہارا ایمان، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ایمان تازہ رہے گا. محمد الرسول اللہ، صرف لا الہ الا اللہ سے نہیں ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایمان تازہ رہے گا. نماز پڑھنے سے گناہوں سے بچے رہو گے، باقی کام سارے آسان ہونا شروع ہو جائیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد اللہ الہ الا انت، استغفرک و اتوب